بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تو کل کا آپ کا رسپانس اچھا نہیں آیا تو مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوا ہے کہ میں اپنی ریڈرز دی پچھلی کسی نے بھی تعریفہ کر کے گئی ہیں تو ایک اگلے ناول شروع ہونے بھی لسنر بھج گئی، حد ہو گئی یار۔ چلیں کس کی طرف چلتے ہیں۔ آج اس گھر میں اس کی دوسری رات تھی۔ یہ لمحات اسے اتنے اچھے لگے تھے کہ اس کا دل بہت شدت سے ان کے امن ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ وہ اجر کے بستر میں سکڑی بیٹھی تھی۔ پچھلی رات میں وہ اور فجر اسی کمرے میں سوئی تھی جبکہ اجر کو زہرا بی کے کمرے میں پناہ دی گئی تھی۔ آج ان تینوں کا ایک ہی کمرہ میں سونے کا ارادہ تھا، سو اجر کو نمل کی جگہ یعنی منال کے ساتھ شفٹ کر دیا گیا تھا۔ نمل اسے سب اہل خانہ کی باتیں بتا رہی تھی جب فجر ہمیشہ کی طرح گنگناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نمل فوراً سیدھی ہوئی جبکہ گنوا نے فجر کے لیے بھی جگہ بنائی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ نمل کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا تو ہرگز نہیں کہا اس نے۔ اس کی اس بات پر جہاں گنوا ہنسی وہیں نمل کا منہ بنا تھا۔ اور اگر تم سوچ رہی ہو کہ وہ شرمندہ ہوگا تو وہ بھی مت سوچو، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مسئلہ؟ اپنے بیڈ پر جاؤ، یہ میرا اور گنوا کا ہے۔ نمل اسے دھکیلتی بولی۔ تمہیں اگر بات سننی ہے تو بیٹھنے دو اور اگر نہیں تو اٹس اوکے، میں جا رہی ہوں اپنے بستر پر۔ فجر نے ٹھیک نشانے پر تیر پھینکا تھا۔ اوئے ہوئے ہوں نہیں جان دیں دی نمل۔ اچھا بس اب لڑنے مت بیٹھ جانا تم دونوں، بات تو بتا دو۔ گنوا نمل کے تیور دیکھ کر فوراً بولی۔ وہ شرمندہ تو ہرگز نہیں ہوا لیکن سجاول بھیا کو بلا ہی لے گا اور زہرا بی کا غصہ بھی نارمل ہو جائے گا۔ دیکھ لینا وہ اس بار کیا علاج کرتی ہیں ان سب لڑکوں کا۔ فجر ہمیشہ کی طرح ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بولی جبکہ نمل کی تو گیا سانس ہی اٹکی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ گنوا نے اشارے سے پوچھا۔ وہ جانتی ہے نا کہ کیا علاج ہونے والا ان کا، اسی لیے ایسا منہ بنا رہی ہے۔ فجر بولی تو گنوا ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ یار بچپن سے سب کے رشتے طے کیے ہوئے زہرا بی نے، ہمارا بھی طے، اجر آپی کا چھوٹی پھپھو کے بیٹے یعنی سامل بھیا سے طے، میرا جبل کے ساتھ اور اس نمل بی بی کا حبل کے ساتھ طے، یہی تمہارے شیطان کی آنت جیسے بھائی جو ہے نا ان سے۔ مطلب سمجھ لو اس وقت تم اپنی بھابھیوں کے ساتھ بیٹھی ہو۔ گنوا پورے انہماک سے اس کی باتیں سنی تھی جبکہ نمل بیڈ شیٹ پر بنے ڈیزائن پر انگلیاں پھیری تھی۔ ان دونوں کا علاج کرتی ہیں زہرا بی تو صاف اور کھرا علاج یہی کہ ان کے پاس مجھے کیا سبھی کو پتہ ہے کہ ان کا علاج ہوگا، ساتھ ہم بھی جائیں گے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ اوئے ہوئے۔ فجر نے گہری سانس بھری۔ نمل اور گنوا اس وقت بھی خاموش رہی۔ اب آج آ کر بچتے ہیں سجاول بھیا، کمیل اور منال۔ کمیل اور منال ابھی چھوٹے ہیں، کمیل کا کیا علاج کریں گے معلوم نہیں، اور سجاول بھیا کا علاج بھی ہمیں نہیں معلوم مگر اپنا ہمیں اچھے سے پتہ ہے، ہم نے پس جانا ہے۔ اور نمل کو تم فکر نہیں کرو، نمل تم فکر نہیں کرو، میں بھی دھمکی دے کے آئی ہوں کہ سو دو جو ورنہ مجھ سے زہرا بی کے سامنے مدد نہ مانگنا۔ ہاں بہت ہی کوئی بڑی دھمکی دے آئی ہو، الٹا شیر بنا کر آئی ہو اسے تم۔ نمل پھٹی پڑی۔ گنوا کو پھر سے لالے پڑ کے کہیں ایک بار پھر نہ لڑنے بیٹھ جائے۔ نہیں آج تو آرام سے سب سن لیے، شرمندہ لگ رہا تھا کافی۔ فجر بہت آرام سے سمجھانے والے انداز میں بولی تو گنوا نے گہری سانس لی کہ فجر اکھڑی نہیں تھی۔ اچھا پلیز اب تم اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے مت ملانا، نمل ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو گنوا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ اور فجر نے اپنے ماتھے پر آنے والے بل ضبط کیے۔ اچھا چھوڑو ابھی کوئی اور بات کرتے ہیں، یہ سب تو ہو کر ہی رہنا ہے، سو ابھی سے موڈ خراب کر کے کیا مل جانا ہے؟ نمل نے معاملہ رفع دفع کیا۔ جی نہیں ابھی سوچو تاکہ صبح میں زہرا بی کو فریش شکل کے ساتھ دیدار کروا سکیں۔ فجر اٹھ کر اپنے بیڈ کی طرف گئی، کمبل کھولنے لگی۔ نمل نے گنوا کی طرف امید سے دیکھا۔ ہاں میرا بھی یہ خیال ہے کہ اب سونا چاہیے، کافی دیر سے جاگ رہے ہیں، گنوا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا کبھی مجھے خوشی نصیب نہیں ہوگی کہ کوئی میری بھی سائڈ لے گا۔ وہ منہ بناتے ہوئے لیٹ گئی تو فجر اور گنوا کا کہکا لگایا۔ ایک نمبر کی ڈرامے باز ہے، اس کی شکل پر مت جانا، فجر نے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ تم سے تو کم ہی ہوں، نمل نے کہا اور کمبل میں دبک گئی۔ فجر نے لیمپ آن کیا، لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی جبکہ گنوا بھی نمل کے ساتھ ہی کمبل میں لیٹ چکی تھی۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ اجر بچوں کی شادی ہو ہی جانی چاہیے، اب گھر میں بھی تو روب ڈالنے کے علاوہ کچھ کرتی نہیں ہے وہ۔ اچانک سے نمل کی آواز کمبل سے گونجی۔ اوئے خبردار جو میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی فالتو بولا تو۔ فجر بھی دو بدو بولی۔ اب بس بھی کر دو، سو جاؤ، یہ آواز گنوا کی تھی۔ نمل اور فجر نے کہکا لگایا جس پر خجل ہو کر گنوا نے مزید کچھ نہیں کہا، خاموشی سے کروٹ بدل لی۔ ان دونوں نے بھی سو جانے مناسب سمجھا۔ آہو بیبیو سو جاؤ۔ کیا ہوا تجھے؟ موت کا فرشتہ ہو گیا تیرے پاس سے؟ وہ بالکل ساکھ سا بیٹا چھت کو مسلسل گھور رہا تھا۔ اوئے ہوئے۔ جب حبل تھپ سے اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کے اس طرح بیٹھنے کی وجہ بھی دریافت کی مگر وہاں ہنوز خاموشی تھی۔ اوئے پاپے کیا ہوا، مر تو نہیں گیا؟ اس کا کندھا بھی ہلا کر دیکھا مگر جبل مکمل طور پر گم تھا۔ چل اچھا مر گیا، ویسے بھی تیری ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے مجھے کہ شام سے بھوکا بند ہوں کمرے میں اور تو اپنی سٹپنی سے کہہ کر کچھ منگوا نہیں سکا کھانے کو، میں تو کہتا کوئی فائدہ ہی ہے ہی نہیں۔ وہ صوفے پر آرام سے بیٹھا تھا اور پاؤں سامنے پڑے میز پر پھیلائے ہوئے تھے جبکہ جبل صوفے تک محدود تھا اور ابھی سے گھور رہا تھا۔ کیا ہے اتنی بڑی بڑی آنکھیں کو دکھا رہا ہے؟ رات کتنی دفعہ بولا میں نے کہ گھر چل، بہت گھوم لیا آوارہ، پتا کتنی بار بولا تھا۔ جبل بھی ایک دم جیسے سیل ڈال دیے گئے تھے۔ کیا ہو گیا ایک دم سے؟ کوئی شارٹ سرکٹ کا مسئلہ تو نہیں دماغ میں؟ حبل اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ بکواس نہ کر حبل، ابھی فجر صاف لفظوں میں وارن کر گئی ہے، زہرا بھی کچھ نہ کچھ سوچے بیٹھی ہیں۔ وہ چڑا بیٹھا تھا۔ نئی بات تو نہیں ہے یار، ہر ویکنڈ پر ایسا ہی ہوتا ہے، نیا کیا اس میں؟ سجاول کو بلانے کا کہا ہے فجر نے۔ اب خود سمجھا، سجاول کو تعیم میں بھی تو کال کر سکتی تھی نا، آپ ہی بھی تو کر سکتی تھی نا، مگر نہیں، اس نے مجھ سے ہی آ کر کیوں کہا؟
ہاں اور آج تو آپ بھی ابھی تک گم ہی ہے، کھانے کا بھی نہیں پوچھا، تھیٹا بھی تو گم ہے آج، حبل کی بھی سٹی گم ہونے کو تھی۔ بالکل اب شرافت سے تجاول کو کال ملا، ساری صورتحال بتا اور گھر آنے کا کہتا کہ مل کر کوئی پلان بنایا جا سکے۔ جبل نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے فون نکال کر اسے تھمایا۔ اور تو کدھر؟ حبل نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کھانے کو ڈھونڈ رہا ہوں کچھ، میرے تو 7 نسلوں کے لڑکوں کی توبہ، آئندہ نہ تو دیر سے سونا اور نہ ہی جاگنا دیر سے۔ اس نے کہا کچن کی طرف چل دیا، دونوں کے ذہن اپنی اپنی جگہ پر زہرا بی کے عتاب سے بچنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ چلاؤ جی شیطانی ذہن چلاؤ۔ صبح بے شک بہت نرالی تھی، آسمان کی چھت کو سورج کی روح پہلی کرنوں نے کچھ اس طرح سے سجایا ہوا تھا کہ دھند کی چادر سے ڈھانپنے کو بے قرار ہوئی جاتی تھی۔ منظر اتنا دلکش تھا کہ دیکھنے والی آنکھ بھی اس منظر کو قید کرنے کو بے چین تھی، اور بات صرف صبح کی تو نہ تھی، بات تو آج دل کی بھی تھی۔ آج تو دل نے ہر راز پر دل کی دنیا کے سامنے قرار کرنا تھا، آج تو صبح کے ڈھنگ بھی ڈال رہی تھے۔ آنکھ کھلتے اس نے سب سے پہلے ادھر ادھر ہار مارتے موبائل کو تلاش کیا، اسے سائڈ ٹیبل پر پڑا مل گیا، چہرے پر مسکراہٹ پھوٹی پڑی رہی تھی۔ موبائل ان لاک کیا اور ان باکس میں جا کر گڈ مارننگ کا میسج ایک پیاری سی اسمائلی کے ساتھ بنا کر اسے بھیج دیا۔ موبائل ایک طرف ڈالا، پھر سے خوشکن خیالات میں گم ہونا پسند کیا۔ اب انہی خیالات میں رہنے کا ارادہ تھا جب موبائل چنگاڑنے لگا۔ اس نے ناگواری سے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کی سوچوں میں مخل ہونے والا سامنے بیٹھا ہو۔ کوہنیوں کے بل اٹھا اور بیڈ پر ایک طرف پڑا ہوا اپنا موبائل دیکھا جس پر ڈیول برادر کا نام بما تصویر جگمگا رہا تھا۔ ایک کہکا حلق سے برآمد ہونے کو تھا مگر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے کہا اوکے کی۔ کہاں مر گیا تھا رات؟ میں تو سمجھ بیٹھا تھا اب تیری لاش ہمیں لاہور کے سبھی ہسپتالوں میں تلاش کرنی پڑے گی، پھر ڈیپورٹ کروانی پڑے گی۔ او میں بھول کے ابھی بھی تو پتہ نہیں کہ تو نے کال ریسیو کی ہے یا پھر کوئی اور تیری موت کی اطلاع دینے والا ہے۔ اول اس کی کال اٹھاتے شروع ہو چکا تھا اور ابھی سے خاموشی سے اس کے بھڑاس نکال دینے کا انتظار کرنا تھا، وہ کر رہا تھا۔ بول نہیں رہے بھائی، اب مر گیا کیا ہمارا بھائی؟ کوئی نہیں بھائی صاحب، ہمیں سب معلوم تھا کہ ایک دن یہ بھی دیکھنا ہی تھا، اس نے ہمیں چھوڑ کر جانا ہی تھا، مگر افسوس بس اس بات کا رہ گیا کہ ہمارے بچوں کے منہ سے ماموں چاچو سننے سے محروم رہ گیا۔ ہائے سجاولا، کلیاں چھڑ گیا اپنے ویروں کو۔ اب وہ دہائیاں دینے لگا اور سجاول نے بہت دیر سے رکا ہوا کہہ آزاد کیا تھا۔ بے غیرت انسان، کتنے دن ہو گئے شکل دکھائی بھی کو؟ حبل مکمل غصے میں تھا۔ 3 ماہ 2 ہفتے 4 دن 8 گھنٹے، حساب تو خیر سے کبھی بھی اتنا تیز نہیں رہا تھا اس کا، تو پھر اب بہت خوب بیٹا، لگتا ہے کوئی حسینہ دو عالم زندگی میں قدم رکھ چکی ہے جب یہ ایک لمحے کا حساب رہتا ہے۔ حبل نے فوراً اندازہ لگایا تو جواب میں اس نے بس ہلکا سا کہکا لگایا۔ دانت نہیں نکالنے کو کہا بھائی صاحب، جواب مانگا جواب، ہم کہکوں کی زبان نہیں سمجھتے، بات آپ بھی جانتے ہیں جناب۔ باتیں زمانی ہو چلی تھی، سجاول کو بھی سے راز نہیں گنوانے تھے۔ نہ کر یار، کیا عجیب بندہ تو بھی، ایک تو اتنے دن بعد کال کی اور تبھی بھی تیری یہی بات ہے۔ گھما رہا تو مجھے بیٹا، لیکن خیر میں بھی اطلاع دے دوں کہ گھر میں اپنا منحوس سا مکھڑا دکھا جا، کیونکہ زہرا بی کا عتاب بہت جلد نازل ہونے والا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ مطلب کہ تمہیں گھر سے رخصت نہیں کیا تھا ہم نے، کہ منہ دکھانا ہی نہیں ہے؟ ہمیشہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی آتا تو تھے ملنے، یا عید شب رات پہ درشن کراتا تو اپنے۔ میری ماں اب ہفتے 2 ہفتے کے لیے ادھر کا رخ کر لے۔ بات کے دوران بستر سے نکل آئے، بستر کی تہہ جماتے ہوئے اس کی بات سن بھی رہا تھا، ممکنہ جواب بھی سوچ رہا تھا۔ ورنہ تایا کو تو تجھے پتہ ہی ہے، کوئی نہیں چلتی ان کی، مگر اس بار تائی کی بھی نہیں سننی زہرا بی نے، اور تجھے گھر بلا لینا، پھر لگاتے رہنا کھیتوں میں پانی۔ اب باتھ روم کی طرف آ گیا، موبائل کو لاؤڈ سپیکر پر لگا کر اس نے واش بیسن کی ٹوٹی مکمل کھول دی اور پانی کے چھینٹے منہ پر مارنے لگا۔ کہتے بھائی فل پھپھے کٹنی عورت بنے آیا ہے۔ سن بھی رہا میری، یا میں بکواس ہی کیا جا رہا ہوں؟ وہ اس کے نہ بولنے سے چڑا تھا۔ یار میں نے کل ہی آ جانا تھا، مگر سوچا کہ کچھ چیزیں لیتا چلو سب کے لیے، بس کل سارا دن اسی میں گزر گیا۔ میں آج آنے والا تھا، سوچ رہا تھا سرپرائز دوں گا، مگر ہر بار میرے سرپرائز کی واٹ لگ جاتی ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ بس مجھے کہانیاں نہ سنا تو بیٹا، سب بہت اچھے سے جانتا ہوں میں کیسے تیرے رنگ بدلے دنوں میں۔ طنز کرنے سے تو یہ خاندان چوکتا بھی نہ تھا۔ بکواس نہ کر، میرا کون سا رنگ دیکھ لیا تو نے؟ وہ اچھا خاصا گڑبڑا گیا۔ بیٹا سبھی جانتا، تو میرے سامنے بن رہا ہے تو کوئی نہیں، ایک دن اسی بھائی کی ضرورت پڑے گی۔ اور اب میں جا رہا ہوں، تجھے تو کوئی شرم ہے نہیں، مگر مجھے بہت ہے۔ ناشتہ کرنے جا رہا ہوں، سب انتظار کرے ہوں گے، تجھے زہرا بی کا تو پتہ ہی ہے۔ بائے۔ حبل نے کال ڈسکنیکٹ کی تو وہ ہنسنے لگا، ابھی سے جلدی فیصلہ باز آنے کی تیاری کرنی تھی، موبائل کو چارجنگ پر لگا کر اپنا کام نپٹانے لگا۔ آہو بھائی ہوں تو چلا ہی جا، تیری بڑی مہربانی، نہیں تے حبل صاحب تے تینوں نہ مریا تصور کر بیٹھے ہیں۔ ناشتے کا دور چل رہا تھا، سب مؤدب سے بیٹھے تھے، لڑکیاں بھاگ بھاگ کر ناشتہ لاتی اور ان کے سامنے رکھتی جاتی تھی۔ بڑی بہو ان کے بائیں طرف کی کرسی پر براجمان تھی اور بڑے بیٹے کو انہوں نے اپنے دائیں طرف بٹھایا تھا۔ باقی بہویں بھی اسی ترتیب سے ان کے بائیں طرف، جبکہ بیٹے دائیں طرف بیٹھے تھے۔ سب سے آخر میں ایک طرف جبل بیٹھا تھا، جبکہ میز کی دوسری طرف حبل براجمان تھا، اور مسلسل آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا جا رہا تھا۔ جبل کے ساتھ والی کرسی پر منال بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر نو لفٹ کا اشارہ صاف پڑا جا سکتا تھا۔ نمل کچن میں پراٹھے بنانے میں مصروف تھی، جبکہ فجر وہی پراٹھے سرو کرنے میں مصروف تھی۔ اجر آملیٹ اور چائے بنانے اور سرو کرنے میں لگی ہوئی تھی، ہر طرف ایک پھرتی سی تھی۔ وہ کچن کے باہر ڈائننگ ٹیبل سے ذرا دور بیٹھی ہمیشہ کی طرح اطراف کا جائزہ لی تھی، جب اچانک سے زہرا بی کی آواز سنائی دی۔ میں نے تم سے رخسانہ کی بیٹی کے رشتے کا کہا تھا فخر زمان۔ ان کی آواز میں گرج سی تھی، جیسے وہ ناراض ہوں کسی بات پر۔ جی زہرا بی، کہا تھا۔ فخر زمان تو یوں ہے گویا بھی منظر سے غائب ہو جائیں گے۔ تم میری بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے درمیان کا عرصہ فراموش کرتے جا رہے ہو فخر زمان۔
وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ چکی تھی، اب یقینی طور پر اپنے بیٹے کی کلاس لینے والی تھی۔ سب کی نظریں مزید چکی تھی، بس ایک وہ تھی جو سب پر چپکے نوٹ کرنے میں مصروف تھی۔ زہرا بھی آج کل لڑکے والے بہت ڈیمانڈز کرتے ہیں، اپنی رخسانہ کی بچی تو پڑھی ہوئی بھی نہیں اتنا، وہ منمنائے۔ مجھے مت بتاؤ کہ کیا ڈیمانڈز کرتے ہیں، مجھے اس بچی کو گھر والی کرنا ہے، اس کی ماں سے وعدہ کیا ہوا میں نے، اور میری زبان کا وعدہ تم سب اچھی طرح جانتے ہو۔ سامنے پڑی پلیٹ بھی سرکا دی، گنوا کی نگاہ اس کے پرہیزی کھانے کی طرف اٹھی۔ ان کی پلیٹ میں ایک طرف زیتون کا اچار رکھا تھا جبکہ ایک طرف خشک روٹی تھی۔ پلیٹ کے ساتھ ان کی کٹوری میں ایک پھیکا سا شوربہ پڑا تھا، اس کا دل عجیب سا ہوا۔ انسان کا مقام جو بھی ہو مگر بڑھاپا اسے ایک دم سے پاتال میں لے جاتا ہے۔ کیا رہ جاتا ہے انسان، زندگی کا ہر ذائقہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ میں 2 دن کے لیے بعد تم سے سب تفصیلات دوں گی، مجھے ایک اچھا رشتہ چاہیے اس بچی کے لیے۔ کمی نہیں ہے آج کل کے زمانے میں بھی اچھے رشتوں کی۔ اور گنوا کہاں ہے؟ وہ اچانک سے بولی تھی، وہ چھپی بیٹھی تھی ایک دم سے اپنا نام سن کر ہڑبڑا کے۔ کشور بیگم نے فجر کو اشارہ کیا تو اس نے اس کی بیگ پہ چھپی ہوئی گنوا کو اشارہ کیا جو خود آ کر اپنے درشن کروا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی اٹھی اور چہرے پر شال درست کرتی ان تک آئی۔ قدسیہ بیگم اور زہرا بی کے درمیان میں موجود جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ جی، زہرا بھی بولنے کی اس میں ہمت نہ تھی کہ رو بھی کچھ ایسا تھا۔ کڑیے ناشتہ نہیں کرنا؟ لڑکی ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ جی کرنا ہے، وہ آہستہ سے بولی تو حبر الجبر نے جھٹکے سے سر اٹھایا، پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر زہرا بی کے پاس کھڑی اس لڑکی کو، اور پھر سے ایک نظر کا تبادلہ کہ یہ اضافی مخلوق کب آئی ہمارے درمیان۔ کرو پھر آؤ قدسیہ، بچی کو بھی کھانا دو۔ زہرا بی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زہرا بی میں فجر اور نمل کے ساتھ ناشتہ کروں گی، آپ سب کھائیں۔ پتہ نہیں کس طرح یہ بات اس کے منہ سے نکلی، وہ خود حیران تھی۔ زہرا بھی مسکرائی، اس کی آواز میں ان کو وہی صفائی نظر آئی جو اپنی پوتیوں میں چاہتی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھا لینا، میں تو ان سب میں باقاعدہ تعارف کے لیے بٹھانا چاہتی تھی تمہیں۔ ان کی مسکراہٹ انوکھی سی تھی کہ فخر زمان الجھ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگے۔ قدسیہ بیگم نے مسکرا کر سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا۔ حیدر زمان، زہرا بی نے چھوٹے بیٹے کو الٹ کیا۔ جی زہرا بی، بیٹے نے بھی تابعداری نبھائی۔ یہ کشور کی بیٹی ہے، ان کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ جی زہرا بی، وہ ان کا اشارہ سمجھ چکے تھے۔ شیر زمان، انہوں نے منجلے بیٹے کو دیکھا۔ جی زہرا بی، بیٹا مؤدب ہوا۔ یہ تمہاری بیٹی ہے، ان کا لہجہ مٹھاس سے پورا ہے۔ بے شک زہرا بی، بیٹا بھی لہجے میں بیٹیوں کی مٹھاس لیے بولا۔ فخر زمان، اب کا لمحہ سب سے کٹھن لمحہ تھا، وہ سبھی جانتے تھے وہ کیا کہنے والی ہے۔ حبل اور جبل کو تو جہاں ایک بہن کے اچانک مل جانے کی خوشی تھی، وہیں ایک ذات کے مٹی ہونے کا خدشہ ستانے لگا۔ جی زہرا بی، فخر زمان بمشکل بولے کہ بیٹے کی فطرت تو ان کے علم میں بہت اچھے سے تھی، اور اس کی فطرت سے اس گھر میں کون واقف نہیں تھا۔ یہ میری پوتی ہے۔ وہ لمحہ امر ہو گیا تھا، فضا میں بکھر گیا تھا۔ ہوا کے دوش پہ وہاں کوسوں دور بیٹھے سے جاول زمان کے دل کو یوں چھو گیا کہ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے کراہنے لگا کہ آخر اسے اتنی پیاری صبح میں آخر ہو کے گیا تھا۔ سر آنکھوں پر زہرا بھی، فخر زمان نے آنکھیں میچتے ہوئے اقرار کیا تھا۔ نہیں فخر زمان، سر آنکھوں پر نہیں، میری پوتی کی یہ شان نہیں کہ اسے سر آنکھوں پر رکھا جائے۔ ایک جہان جانتا کہ زہرا بی کی شان کیا اور اس کی پوتی کی شان کیا ہونی چاہیے۔ ان کی آنکھیں تک مسکرا رہی تھی، وہ بھی تک خاموشی سے سب کے چہروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ جانتے ہو نا کہ کیا شان ہے؟ سب خاموشی سے سر چکائے بیٹھے تھے، زبان تو سب کی جیسے چھن چکی تھی۔ زہرا بی کی پوتی کی شان یہ ہے کہ اسے دل میں جگہ دی جائے، وہ ہونک پنی سب کے منہ تک رہی تھی۔ اور جبل، آج اپنی جامعہ سے آ کر سب بچوں کو فیصلہ آباد کہیں گھمانے لے جانا، دونوں بھائی۔ انہوں نے جبل کو بھی طاق میں رکھا جو عجیب سی شکلیں بناتا ان کی باتوں کو ہضم کر رہا تھا۔ ان کی اس بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر سے بولی، جبل، میں تم سے مخاطب ہوں، لڑکے، آواز میں کڑک تھی۔ جی زہرا بی، لے جائیں گے۔ منہ تک کڑوا ہوا تھا، سر اٹھا کر سامنے پلیٹ پر پراٹھا رکھتی فجر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے لگی دنیا کی مخلوق لگی جو ایسی صورتحال میں بھی مسکراہٹ تھی۔ منہ مزید کڑوا ہونے لگا۔ اور کمیل کو بھی لے لینا وہاں سے، آتے ہوئے سب اکٹھے گھر واپس آنا، یہاں کام سب سنبھال لیں گے۔ یعنی اب کمیل کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ فجر ٹھیک کہہ آئی تھی کہ زہرا بھی اپنے پوتوں کو انعام سے نواز رہی تھی۔ ایک کا تو فیصلہ ہو چکا تھا، باقی اپنے بارے میں ہونے والے فیصلے سے آگاہ تھے۔ ہیلو او بھائی اڑے اپنا رشتہ پکا کر کے اتھوا دے، پھر میں جا کے گل کراں گا ماں دے نال۔ قدسیہ، بچی کو کچھ پیسے بھی پکڑا دینا، اپنے لیے کچھ خریداری کر لے، سردیاں آ رہی ہیں، گرم کپڑوں کی ضرورت پڑے گی۔ انہوں نے بہو کو بھی ساتھ شامل کیا جو ان کے کسی حکم کا انتظار کری تھی۔ جیسا آپ کہیں زہرا بھی، وہ مسکرائی تھی۔ جو بھی فیصلہ ان کی ساس نے سنایا تھا ان کے لیے 100% اچھا ہی تھا کہ ان کی جو اولاد ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اب زہرا بھی ہی سے سدھار سکتی تھی، مگر وہ بھول رہی تھی کہ سدھارنے کے مراحل تو بہت پہلے سے گزر چکے تھے۔ ان کو اور ان کے خاندان کو کسی نے بہت پہلے ریپلیس کر دیا تھا۔ اب قسمت آگے جانے کیا کرنے والی تھی؟ جبل اور حبل کی سوچیں اس وقت کچھ اسی قسم کی تھی۔ وہ بھی یہ کب جانتے تھے کہ قسمت ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اجر، فجر اور نمل، مینال کے خیال میں جو بھی فیصلہ ہوا تھا وہ ان کے حق میں ہی تھا۔ یہ پیاری سی لڑکی ان کے پاس رہنے والی تھی، ان کا سب سے پیارا بھائی اس اچھی لڑکی کا نگہبان بننے والا تھا، مگر وہ بھی کہاں جانتی تھی کہ ہر لڑکی کہانی کے نگہبان ایک سے نہیں ہوتے۔ اچھا جی، یہ ہے کون؟ جبل نے زہرا بی کے اور ان کے ساتھ ہی اٹھتے اپنے باقی بڑوں کو ایک نظر دیکھا اور پاس بیٹھی منال کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں بھائی، میری تو حسرت رہ جائے گی یہی کہ کسی سوال کا جواب آپ کو خود بھی معلوم ہو۔ تیل سے لتھڑا دایاں ہاتھ ماتھے پر مارتے ہوئے منال بولی۔ ڈرامے نہ کر بہن، جواب دے، حبل نے چڑھ کر کہا۔ ابھی بتایا تو ہے زہرا بی نے کہ آپ کی بہن ہے، اس کو بھی جیسے مرچی لگی تنک کر جواب دیا۔ او ہیلو، ہماری کوئی بہن نہیں ہے، یہ بات نادرا والے بھی پروف کر سکتے ہیں، جبل نے ان کے پراٹھے سے لقمہ توڑتے ہوئے کہا۔
پہلی بات کہ اپنے پراٹھے تک محدود رہا کریں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، اس کا مجھے نہ تو کوئی فائدہ اور نہ ہی نقصان، سو میری پلیٹ سے نظریں دور ہی رکھا کریں۔ دوسری بات کہ نادرہ کیا اب چاہے فورینسک رپورٹ بھی بنوا لائے نا، آپ تب بھی گنوا آپ کی بہن ہی کہلائیں گی۔ یہ زہرا بھی آپ سب کے سامنے کہہ گئی ہیں، اور میں ان کے اس فیصلے کو سراہتی ہوں۔ منال نے لاکھ پر اپنی اینک درست کی اور اپنی پلیٹ اٹھائی، خود جا کر زہرا بھی کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جبل اور حبل اس کی اسپھرتی کو غور سے دیکھ رہے تھے کہ ایک دن میں اس کے رنگ ڈھنگ کیسے بدلیں۔ دل الگ خوف کا آ رہا تھا کہ کمیل نے پول نہ کھول دی، کیونکہ نہ تو اجر نے ان سے کوئی بات کی تھی، نہ ہی ان کو نمل نظر آئی تھی۔ فجر بھی تنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور منال کا تو آج جواب بھی الگ تھا۔ اطراف جائزہ لیتے ان کی نظریں میز کے بائیں طرف بیٹھی اس لڑکی کی طرف گئی جس کے کان میں فجر جانے کیا کیا کہانیاں پھونک رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ کم کیا۔ السلام علیکم۔ ان سے مؤدب تو اس وقت کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اوئے ہوئے، اڈے شریف سے سلجھے ہوئے۔ وعلیکم السلام، کنوا نے سٹ پٹا کر جواب دیا۔ ہے تو بھولی سی، آرام سے ہٹ جائے گی راستے سے، دونوں نے سوچا۔ ہوئے ہوئے، دیکھ منتقمانہ سوچ، دیکھ ڈیول برادر دیاں۔ میں جبل ہوں، نیوی بلو ہائی نیک اور لائٹ بلو پینٹ میں ملبوس جبل نے اپنا تعارف کروایا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے ماتھے پر ایک بھی لکیر نہ تھی، حال بتہ شہد کی آنکھوں میں کچھ جلا تھا کہ جبل نے ہاتھ پہلو میں گرا لیا اور سر شرم سے جھکا ہوا تھا، سمجھ نہ آتا تھا کہ اگلی بات کیسے کرے۔ میں حبل ہوں، اس سے آدھا گھنٹہ چھوٹا ہوں۔ حبل کے لیے جبل والی نصیحت بہت تھی۔ ویری گڈ، مگر آپ سے بڑا ہوں، حبل نے پھر سے تعارف کروایا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے ان کا تعارف سن رہی تھی، نامحسوس کی جانے والی مسکراہٹ، تمکنت، یہی لفظ ذہن میں آیا تھا ان دونوں کے۔ ایک لڑکی کا غیر اور نامحرم لڑکیوں سے ملنے کا اصول۔ ہاں یہی اصول تو بتایا اسلام نے۔ دل اب جانے کی دھیما سا ہو چلا تھا، کیا کیا سوچ کر نہیں بیٹھے تھے، تب سے ہنسی آ رہی تھی خود پر۔ جبل بھائی، منال نے جبل کا کندھا ہلا۔ ہاں، وہ ہونک سا ہوا۔ فجر اسی کو دیکھ رہی تھی، کہکا لگا کر ہنسی۔ میں نے کالج جانا، دیر ہو رہی ہے، چلنا نہیں ہے کیا آج؟ او آہو، یاد ہی نہیں۔ چلو حبل نکلے۔ اچھا اپی، اجی، آج فائنل پریزنٹیشن ہے، دعا کیجیے گا یار، اس نے ایک دم سے ہوش میں آتے ہوئے جلدی میں جائی۔ آپ ہی آج سجاول بھی آ رہا ہے، شام میں کچھ ذرا اچھا اہتمام کر لیجیے گا، آج تھکا ہوا آئے گا تو باہر جانے کو رہنے دیتے ہیں، کل چلے چلیں گے سب مل کر، آپ پلیز زہرا بھی کو ہینڈل کر لینا، حبل نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا پیاری لڑکی، بھائیوں کو دعاؤں میں رخصت کرو، اور کچھ اچھا کھانے کا موڈ ہو تو آپ ہی سے کہہ کر میسج کروا دینا، حاضر ہو جائے گا۔ جبل نے جاتے ہوئے کنوا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ آج بڑے گیانی بابا بن رہے، میں کچھ مانگوں تو بھوکی نے دیدی کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ منال نے اس کے پیچھے دوڑ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں ابھی نئی بہن بنی ہے نا، اسی لیے 2-3 دن بعد دیکھنا دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر چگلیاں کیا کرو گے اپنے بھائیوں کی۔ نمل نے پیچھے سے طنز کا تیر پھینکا، حبل کو لگا جیسے اوئے ہوئے، حبل نے تو ٹھا کر کے بجے آنا۔ ہاں جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، بس کر اب، تب سے تو یاد نہیں تھا کہ جا کر اسے دیکھ بھی آتا، اور اب دیکھ کر کیسے پھدک پھدک کر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ جبل نے اس کے سر کے پیچھے زور کا تھپڑ لگایا اور اسے آگے کی طرف دھکیلا، وہ بھی ہنسا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ ویسے ایک بات ہے لڑکی، کہ ہمارے گھر کے 2 افراد ایسے ہیں جنہیں کسی کی شرم نہیں ہے، بس کھسے چلے آتے ہیں، مگر تم بہت بندی ہو جس کے سامنے اتنی تمیز سے بیٹھے رہے۔ ان کے جاتے وہ سب ناشتہ کرنے بیٹھی تو ان کا ذکر کرنا اجر نے بھی فرض سمجھانا۔ اب بہت دیر تک ان کے درمیان کا موضوع یہی رہنا تھا، جبکہ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ زہرا بھی کی باتوں کا اصل مقصد اس تک کیسے پہنچایا جائے، جسے اس باتوں کی اندرونی پرت کا معلوم بھی نہ تھا۔ آہو بیچاری نے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بہت دیر سے اس کا انتظار کرتے، مگر عبادت تھی کہ کمرے میں گھسی تو نکل کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی کھڑی دیکھتے اور پھر ایک نگاہ کمرے کے دروازے کی جانب ٹکا دیتے۔ وہ اس وقت صحن میں بیٹھے تھے۔ صحن کیا تھا؟ چھوٹا سا حصہ جس میں ایک طرف چارپائی رکھی گئی تھی، ایک طرف چھوٹے چھوٹے کمرے رکھے تھے۔ وہ اس وقت چارپائی پر براجمان تھے اور نظریں وہیں دروازے پر ٹکا رکھی تھی۔ عبادت پرائیویٹ انٹر کا امتحان دینا چاہتی تھی، تو اس لیے اب اسے اپنا داخلہ بھیجنا تھا، اسی سلسلے میں اسے لے کر شہر جانے والے تھے، اور وہ تھی کہ کمرے میں گئی تو آ نہیں رہی تھی۔ آ بھی جائے عبادت پتر، دیر ہو رہی ہے، میں نے رکشہ بھی لگانا چاہ کے، وہ آخر بولی پڑے۔ آگے ابا، بس 2 منٹ۔ اندر سے مصروف سی آواز آئی۔ وہ باغتے نقطہ آگے تھے، اٹھ کر کمرے کی جانب پڑے۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے اس ٹرنک میں؟ اسے ایک ٹرنک میں گھسے دیکھ کر ہنستے ہوئے پوچھا۔ ابا 300 روپے تھے میرے ایک کتاب میں رکھے تھے، اب تو کتاب بھی نہیں مل رہی، وہ افسردہ سے گوئے ہوئے۔ کوئی گل نہیں پتر، آ کے لب لیں ہن ٹور پہ، سورج تپ گیا تو کام کرنا اوکھا ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آ کے ڈھونڈ لینا، اب چل پڑو، دھوپ تیز ہوگی تو کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ ابا سردیوں کا سورج ہے، کہاں اتنا تپے گا، میں بس 1 منٹ میں ڈھونڈ لوں گی۔ پتر ابھی سردیاں نمی ہیں، ابھی سورج تپا ہی ہوتا ہے، چل شاباش اٹھ جا، بعد میں پھر جمعے کا ٹائم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے باہر چل دیا تو اسے بھی مجبوراً ٹرنک بند کرنا پڑا۔ ابا مجھے پھر آج شام کو ہی لے لینا آپ، میں وہاں جمعہ بازار کا بھی ایک چکر لگاؤں گی۔ اس نے خود کو کالی چادر میں ڈھانپتے ہوئے کہا۔ اچھا میں بھی پھر تیرے ساتھ ہی رہتا ہوں آج، کل لگا لیں گے رکشہ۔ وہ اس کے آگے کے چلتے گھر کا دروازہ عبور کر گئے۔ نہیں ابا، میں رہنے دے، پھر آج میں اگلے جمعے چلی جاؤں گی سفید چچی کی بیٹیوں کے ساتھ، آج آپ رکشہ لگاؤ، اس نے کہا اور دروازے سے باہر قدم رکھ کر دروازے کو تالا لگانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھتی، جب بڑی حویلی کی ایک طرف سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کا راستہ روکا۔ عبادت کتنے چلی ہے؟ عبادت کہاں جا رہی ہو؟ پھولی ہوئی سانس سے وہ لڑکی بولی۔ شہر جا رہی ہوں رانی، داخلہ بھیجنا تھا، تجھے بتایا تو تھا میں نے، چادر کو ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔
اچھا خیری جا، پر وہ زہرا بھی بلا رہی تھی، ان سے کیا کہوں؟ سانس اب بھی پھولی ہوئی تھی۔ کتنی بار کہا تجھے کتنی بڑی ہوگی، گلی میں بھاگتی نہ آیا کر، اچھا نہیں لگتا، اور اب دیکھ سانس کیسے چڑھا ہوا ہے۔ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ دیکھ عبارت، تو بھی گلی میں کھڑی ہو کے نا لاما مت بنا کر، سمجھی نا؟ اب بتا کیا کہوں زہرا بی سے، وہ چڑھ کر بولی۔ لوگ بتایا تو کہ شہر داخلہ دینے جا رہی ہوں، ان کو بھی یہی بتانا ہے، اور اب ہم کو دیر ہو رہی ہے، اس نے طرح سے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ کمیل پاجی بھی شہری ہیں؟ رانی نے جاتے جاتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ جو قدم آگے بڑھا رہی تھی ایک دم سے ٹھٹک کر رکی۔ یہ دیکھ، ہاتھ جوڑتی ہوں، اتنی اونچا خواب نہ دکھایا کر مجھے، اب جا۔ اس نے مڑ کے اچانک سے ہاتھ جوڑتے اسے کہا تو رانی کل کل ہنستی اپنی راہ لے گی، جبکہ وہ جو پہلے قدم ہولے سے اٹھاتی اب تو قدموں میں جیسے تھکن اتر آئی تھی۔ اچھا کمیل، ادھر کی مقصد ہویا؟ تو بن جا گلی بنارس کی، میں شام تلک بھٹکوں تجھ میں، تیری باتیں چٹ پٹ چٹ سی، تیری آنکھیں گنگا گھاٹ سی، میں گھاٹ کنارے سو جاؤں۔ نمل اور گنوا کمرے میں آئی تو وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے سر لگانے کی پوری کوشش کری تھی، مگر سر نے بھی قسم کھا رکھی تھی آج بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ بس آنکھیں بند کیے پوری مدہوش تھی، مگر نمل گلا پھاڑے ہنس رہی تھی، پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ اس کی پھٹی ہوئی آواز پر بے تحاشا ہنس رہی تھی، اور گنوا بھی اپنی ہنسی چھپانے کی مکمل کوشش میں تھی۔ فجر کو کوئی ہوش نہیں تھی، اور نمل تو باقاعدہ القابات سے نواز رہی تھی۔ وہ تینوں مگن تھی جب زہرا بی کی عصا کی ٹک ٹک انہیں بالکل اپنے کمرے محسوس ہوئی۔ نمل اور گنوا تو فوراً الرٹ ہوئی، مگر فجر ابھی بھی مگن تھی، اسے تو شاید نمل اور گنوا کے بھی آنے کی خبر نہ تھی۔ زہرا بی نے اس کے پاس آ کر ایک ہاتھ سے ہینڈ فری کھینچی اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا عصا اس کے کندھے پر مارا، وہ اچھلی پڑی، سر گلے میں کہیں پھنس گیا۔ کس مراسی کی روح حلول کر گیا تجھ میں؟ کوئی شرم حیا رہا ہی نہیں؟ آج جمعہ، کوئی درود ہی پڑھ لے کم بخت۔ وہ لب پہ لب جمائے آنکھیں جھکائے بیڈ پر ویسی کی ویسی جم چکی تھی۔ اب کی زبان تالو کو لگ گئی ہے تیری، اب بھی گلا پھاڑ نا دادی کے سامنے، اور کتنی بار تجھے بولا یہ اپنا پٹا گلے میں نہ ڈال کے رکھا کر، مرد بھی لور لور پھرتے ہیں ادھر، اسے سر پر ڈال میری گندی نسل۔ اوئے ہوئے، انہوں نے اس کا دوپٹہ اسائی سے اس کے سر پر کیا۔ گنوا حیرانی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، صبح والی زہرا بھی تو ہرگز نہیں تھی، نمل بھی چپکی بیٹھ پڑی تھی۔ اور تو جو ہے نا، گلا تیرا بھی کم نہیں ہے، نہیں میں کہنی ہے شرم بیچ کھا دی ہے تسی، نہیں میں کہتی ہوں شرم بیچ کھائی ہے تم لوگوں نے۔ اب نمل کے کندھے کو ٹوکا دی، اس نے آنکھیں مزید جھکائی اور تھوک نکلا۔ میں کی پوچھ رہی ہوں، کوئی شرم نہیں؟ جڑے اڈے دیکھو، جو ایڈے کھوتے نے، جڑے ایڈے کھوتے نے تاڑے لوگ دے کچھ لگ دے کچھ، سارا دن کوئی اتا تے نہ پتا، بس ہر کمرے چ گھسی جانا ہوندہ بغیر اجازت۔ میں کہنی ہاں اینا دی لحاظ کر لو، رکھ لو۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں، کوئی شرم نہیں ہے؟ یہ جو اتنے گدھے ہیں تم لوگوں کے کچھ لگتے کچھ، سارا دن کوئی اتا پتہ نہیں اور بغیر اجازت کے گھسے چلے آتے ہیں ہر کمرے میں۔ کہتی ہوں ان کے کچھ لحاظ کر لیا کرو۔ ان کے منہ سے ٹھوس پنجابی نکل رہی تھی، اور گنوا اب بھی صبح والی زہرا بی کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ ہاں مگر روب اب بھی وہی تھا، ایک آن سے آئی تھی اور اسی آن سے انہوں نے گرجنا شروع کیا۔ کڑیاں ہو تسی، حیا کریا کرو، نہیں ہے گا تو جڑی تہاڈے سامنے بیٹھی ہے ایدے کولوں ادھار لے لو۔ لڑکیاں ہو تم، حیا کیا کرو، نہیں ہے تو یہ جو سامنے بیٹھی ہے اسی سے ادھار لے لو۔ گنوا کی گردن ایک دم جھک گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نمل پتر، میں صبح کی بولیا سی کہ میری پوتیاں دی شان کی ہے؟ نمل بیٹا، میں نے صبح کیا بولا تھا کہ میری پوتیوں کی شان کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کو میری پنجابی سمجھ نہیں آتی، اور زہرا بھی پھر نہیں آنی، اور تو میرے تو بھی بہت ہی پنجابی بول رہی ہے، تو پھر میں اس وجہ سے ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کر رہی ہوں۔ وہاں اب کوئی زیرو موجود نہ تھا کہ سوائے زہرا بی کے سب کے سانس خشک ہوئے پڑے تھے کہ انہوں دل وچ رکھیا جاوے تے پتر ڈنڈ کڈ کے مراسی بن کے یا او وڈی اجر وانگو موبائل تے ٹک ٹک کرتے نہیں دل دے وچ جگہ باندھی کہ اسے دل میں رکھا جائے، مگر بیٹا دانت نکال کے مراسی بن کے وہ بڑی اجر کی طرح موبائل پر ٹک ٹک کر کے نہیں دل میں جگہ بنتی۔ نمل رونے کو تیار تھی، فجر تو اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے ہینڈ فری لگا کے گانے کا سوچا تھا۔ زہرا بی کے آنے کا بھی پتہ نہ چل سکا۔ گنوا پتر، تم سے بھی یہ امید نہیں تھی مجھے۔ انہوں نے اسے بھی کٹہرے میں کھڑا کیا، اس کی گردن سینے سے لگ چکی تھی، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا، ان کا روب دل پر حاوی تھا۔ کسی اوچھی بات پر ساتھ ہنسنے والے کو دوست نہیں کہتے، اوچھی بات سے اچھی بات کی طرف راغب کرنے والے کو دوست کہتے ہیں، اور یہ اوچھی بات سے مراد بے حیائی یا فحاشی کی بات نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ بات ہے جو اخلاق کے زمرے سے باہر ہو۔ گانا گانا اوچھی حرکت نہیں، اس آواز سے دوسروں کی عبادت میں مخل ہونا غلط حرکت ہے۔ ہنسنا اوچھی حرکت نہیں، مگر گلا پھاڑ کے ہنسنا، وہ بھی ایک لڑکی کا یوں ہنسنا اوچھی حرکت ہے۔ اپنے دوست میں کچھ غلط دیکھو تو فوراً اس کی تصحیح کرو۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ کے ایک طرف بیٹھی اس کو ہولے ہولے سمجھا رہی تھی۔ میں گانے سے منع نہیں کرتی تجھے فجر، لیکن پتر اتنا تو خیال کر کے بوڑھی دادی ساتھ والے کمرے میں آرام کر رہی ہے، یہ نماز پڑھ رہی ہے، یہ ذکر اذکار میں مصروف ہے۔ فجر کو وقتاً شرم محسوس ہوئی۔ اب کی بار معاف کرتی ہوں، لیکن آئندہ کے لیے میں نہ تو ایسی حرکت کی امید رکھوں گی اور نہ ہی معاف کروں گی، سمجھ لینا اب سب خود ہی۔ سجاول فیصل آباد پہنچ کے ابھی کال کی تھی اس نے، حبل جبل کے ساتھ ہی آئے گا گھر، اب اٹھ کے کھانے کی تیاری کرو اپنی ماؤں کے ساتھ، بہن نے بھی بھوکی نے آنا ہے، اس کا خیال کر لو۔ نمل زمان
ایک بار پھر سے شرم دلاتی وہ اصل زمین پر دھرتی باہر کو چل دی، جبکہ وہ تینوں ابھی بھی اسی پوزیشن میں تھی۔ وہ شرم و شرمی بیٹھی ہوئی ہیں، ایڈی بےعزتی کر دیتی ہے۔ بھائی میں کیا کہہ رہی تھی وہ بھی تو سن لیں۔ وہ کب سے شور مچا رہی تھی مگر وہ تینوں ایسے باتوں میں مصروف تھے، اس کو بالکل بھلایا بتا۔ جبل بھائی، اس نے جبل کا کندھا زور سے ہلاتے ہوئے کہا، کیا مسئلہ تھیٹے، کبھی چپ بھی رہ لیا کر۔ وہ اکتا کے بولا، اوکے فائن، میں چپ ہوں، اب کچھ بھی نہیں بولوں گی آپ کو، اور گھر جا کر زہرا بھی کو سب باتیں بتاؤں گی، دیکھے گا باپ۔ وہ منہ بنا کر بولی، تھپ تھپ کرتی جا کر گاڑی کے پاس کھڑی ہوگی، جبکہ ان تینوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ارے میری سونی بہن کیا کہہ رہی تھی مجھے بتاؤ۔ سجاول اس کے پیچھے بھاگتا ہوا ہے۔ کچھ نہیں کہہ رہی تھی میں۔ اس نے منہ موڑا اور بیگ کی زپ کھولنے بند کرنے لگی۔ جبل اس کے پاس آیا، اوئے یار منال پتر، میں اس لیے غصے میں بولا تھا کہ کام کی بات کر رہے تھے نا ہم، اس طرح تنگ تو نہیں کیا کرتے نا۔ اچھا لو کان پکڑ کے سوری کہتا ہوں، سچی آئندہ کچھ بھی نہیں بولوں گا پکا۔ اس نے پکا پر زور دیتے ہوئے اسے یقین دلانا چاہا، مگر منال بھی اپنے نام کی اکلوتی تھی، اسے یقین اتنی آسانی سے آنا ہی نہیں تھا۔ میری بات سنو منال بیٹا، یہ دونوں بالکل بھی ٹھیک نہیں کرتے میرے بیٹے کے ساتھ، میں سب جانتا ہوں، آج ہم اکٹھے گھر چلتے ہیں، یہ آتے رہیں گے، اور جو بھی بات کرنی ہے راستے میں کرتی جانا، میں سب سنوں گا میں، بلکہ آؤ آئس کریم بھی کھلاتا ہوں نا، آ جاؤ۔ اب حبل اس کے پاس آیا اور باقاعدہ پچکارنے لگا، جبکہ وہ دونوں منہ کھولے اس کی چلاکی ملاحظہ کرتے۔ پکا نا؟ منال بھی ایسی شیطان تھی کہ فوراً مان گئی۔ وہ دونوں مزید غش میں آئے۔ 100% پکا، چلو آؤ چلیں۔ وہ گاڑی کی دائیں طرف دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ منال نے بھی چلاکی دکھا، فرنٹ ڈور کھل گئے، فٹ سے بیٹھ گئی۔ مبادہ جبل ہی نہ بیٹھ جائے، جبکہ جبل کیا بیٹھتا، وہ تو ابھی تک شوق میں تھا، اور کبھی سجاول کو دیکھتا، کبھی حبل کی چلاکی سمجھنے کی کوشش کرتا۔ یہ سب شعوری کوشش ہی تھی، اگر منال میں سے ایک کے بھی ساتھ جاتی تو بھی کام سبھی کا ہونا تھا۔ شوق کی کیفیت دکھانا صرف ایک ایکٹنگ تھی، اور اس خاندان کا ہر بچہ ایکٹنگ کرنے میں ماہر تھا۔ اوئے ہوئے، جیسا کہ منال، ہاں جی منال بھی کم نہ تھی، یہ منہ بنانا تو بہانا تھا، بات تو منوا ہی لی تھی اس نے۔ آئس کریم کا ہی تو بول رہی تھی وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے، اور وہ تینوں باتوں میں مصروف، فرصت ملتی تو اس کی سنتے نا۔ سس نے ناراض ہو کر منہ بنا کر وہی بات ایک دم سے منوا لی۔ وہ دونوں سجاول کی کار کی طرف گئے، اور سجاول نے حبل کو اوکے کا میسج کیا، جس نے انہیں گھر پر ملنے کا میسج کیا ہوا تھا، تاکہ منال کی تسلی بھی ہو جاتی، ان کا کام بھی۔ لیکن جہاں تک ان کے کام کا معاملہ تھا تو وہ تو اس نے پھر بھی نہیں کرنا تھا کہ بہنوں کی پارٹی ہر بات جیتی جایا کرتی تھی، وہ ہر بات جا کر نمن اور فضل کی گوش گزار کیا کرتی تھی، اور ان میں اب گنوا کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ کافی دیر سے وہاں کھڑی تھی، مگر کام تھا کہ ہو کے نہیں دے رہا تھا، کبھی ایک جگہ سے سائن کروانے پڑتے تو کبھی کسی دوسرے آفس کا پتہ تھما دیا جاتا۔ جمعے کا وقت تھا اور ابا بھی اسے وہاں چھوڑ کر مسجد کی طرف نکل گئے تھے۔ اس وقت آفس بھی جمعے کی بریک کی وجہ سے بند تھا، سو اس نے وہیں پر ایک کینٹین کا رخ کیا۔ بھانت بھانت کے لوگ تھے جو اسے گھورے تھے، اسے ان کی پرواہ نہ تھی، مگر وہ جو ہر بار جانے کے اس کے آنے کا پتہ معلوم کر لیا کرتا تھا، وہ آج بھی وہاں ٹکا ہوا مسکراتی نظروں سے اپنی طرف دیکھتا اسے وہاں نظر آئی گیا۔ دل ایک دم سے جیسے گم ہی ہو گیا تھا، ایک قدم بھی اٹھانا محال ہوا۔ وہ ایڑیوں پر ہی گھوم گئی اور تیز تیز چلنے لگی، اور یوں چلے ویسے لگا ابھی بس گر جائے گی، مگر چلتے چلتے جانا بہتر تھا۔ اس کی طرف پشت کیے ہوئے مخالف سمت میں جاتے ہوئے بھی وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ دور ایک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہوئے اس نے اچانک سے پیچھے رک کیا، وہ ویسے چلتا ہوا اس کے سامنے رک گیا۔ آج لازمی سے منہ توڑ جواب دینا تھا۔ کیا مسئلہ آپ کے ساتھ کمیل صاحب؟ چہرہ تپنے لگا۔ اچھا کمیل صاحب را ٹانکا اتنے فٹا تے بہنوئیاں واسطے کیسا خراب بن رہا سی بہنوئی واسطے، آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں عبادت صاحبہ۔ مسکراتی شہد رنگ آنکھوں کی جوت پڑ گئی تھی۔ بڑی حویلی کے مردوں کیسی حرکتیں زیب نہیں دیتی، آپ کو زہرا بھی کا کچھ لحاظ ہونا چاہیے۔ اس نے رخ موڑا، اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ترین عمل تھا۔ میرا نہیں خیال کہ میں نے اخلاق سے گری کوئی بھی حرکت کی ہے اب تک۔ یہ اخلاق سے گری حرکت یہ محترم کہ آپ ایک شریف زادی کا پیچھا کرتے ہیں۔ ارے کہاں محترمہ، میں تو نمل آپی کا فارم لینے آیا تھا، آپ تو بائی چانس نظر آ گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بات بنائی۔ رخ موڑے کھڑی عبادت نے ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹنے والی مسکراہٹ کو دانتوں سے کچلا اور اس کی طرف رک کیا۔ وہ اس طرف سے فارم ملتا ہے۔ اس نے اپنے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، حت المقدور نظریں چرائے رکھی۔ میں لے چکا، آپ کو چاہیے تو ابھی حاضر ہو جاتا، حکم کریں۔ وہ سینے پر بائیں طرف ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکتا ہوا بولا۔ دل اسے دیکھنے پر مجبور ہوا۔ وہ سیدھا اور اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا، جس نے فوراً سے نظریں چرائی تھی۔ میں بھی لے چکی ہوں، کچھ سائن کروانے تھے بس۔ وہ آہستگی سے بولی تو کمیل کا دل کھائی میں گرنے کو ہوا۔ اور چچا کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے اور اسے بات کرنے پر اکساتے ہوئے بولا، جمعہ ادا کرنے کے کچھ دیر میں آتے ہوں گے۔ آواز اب بھی مدھم ہی تھی۔ وہ شہادت کی انگلی کے ناخن سے ہاتھ میں پکڑی فائل پر جانے کے کھرچنے میں مصروف تھی۔ کمیل کے لمحہ غنیمت ہی تھا کہ دھوپ اور اس کے سامنے ہونے کے کارن تپا ہوا لوسا دیتا وہ سنہری چہرہ اس کے سامنے تھا، وہ جی بھر کے دیدار کیا جا سکتا تھا کہ نظر تو جھکی رہا کرتی تھی۔ رانی نے بتا ہی دیا پھر آپ کو؟ جب کافی دیر وہ کچھ نہ بولا تو عبادت کو بات پڑھانی پڑی۔ ارے نہیں آپ تو ہاتھ جوڑ چکی تھی اس کے سامنے، وہ اب اس کے بعد بھی مجھے کیا بتا دیتی؟ بالکل بھی نہیں، بہت اچھی دوست ہے آخر، میں تو نمل آپی کے فارم کے لیے آیا تھا، ابھی بتایا نا، بائی چانس دکھی ہیں آپ؟ اس نے کہا تو وہ نظر چکائے کھڑی تھی۔ ایک بار پھر گال دہکنے لگے۔ ماں صدقے جائے حلیہ نے نہیں دسیا، لیکن انہا دسیا کہ انہیں ہاتھ جوڑے میرے سامنے۔ یہ رانی بنا کمبخت سب باتیں اگل دیتی ہے، آج اس کی جان میں نکالتی ہوں۔ اب دیکھ لیا تو جائیں، اگر ابا نے مجھے دیکھا تو ان کا دل دکھے گا، مہربانی کریں اور آئندہ دوری رہا کیجیے۔ لہجے میں سختی سے موتے ہوئے بولے۔ بھائی دوری تو ہوں میں اب بھی، اور بات جہاں تک چاچا کی تو وہ بھی مل ہی چکے ہیں مجھے ابھی کچھ دیر پہلے۔ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کا ہر مطلب
गलत रो में नहीं बनता मोहतरमा, कभी मुझे सीरियस भी समझ लिया करे। मैं 6 साल से आपको यूं ही देखता आ रहा हूँ। अब की बात नहीं है, मेरी नौजवानी की बात है। अब तो इस साल 20 की लाइन भी क्रॉस कर गया हूँ मैं। आई एम मैच्योर नाउ। फ्लर्ट नहीं कर रहा मैं रानिया मनाल के अलावा, और जानता भी कौन है इस बात को। मैंने कुछ चर्चा ही किया हुआ है आपका? मैंने कोई चर्चा ही किया हो आपका? कभी आप जनाब से आगे बढ़ाऊँ? सुर को सफ़ेद चेहरा तपने लगा, मगर आवाज़ में अब भी सख्ती न ला सका था वो खामोश नहीं, जानती थी सभी कुछ, समझती भी थी सभी कुछ, मगर कुमैल कुछ भी समझने को तैयार न था। हमेशा की तरह आज भी इसे लाजवाब कर रहा था। मैं किसी भी मामले में आपको कुछ नहीं कह रही, बस आपसे इतनी मिन्नत है कि मेरे रास्ते में मत आया करें। मैं इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देख सकती, और ना ही मुझ में हिम्मत है कि बेनाम से रिश्ते के लिए अब्बा के आगे सवाल करने की। और तो कौन कह रहा है कि आप ख्वाब देखें या अब्बा से सवाल करें किसी भी रिश्ते के मुतल्लिक? कुमैल ने इसकी बात काटी। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहती हैं करें, मैंने कुछ भी नहीं कहा आपसे। जो ख्वाहिश है आपकी वो पूरे दिल से पूरी करें, बल्कि इसके लिए मेरी कोई मदद चाहिए तो 100 जान से हाजिर होऊंगा, एक टांग पर खड़ा रहूँगा, तब भी मदद करूँगा। खुश रहें बस आप। और जहाँ तक सवाल की बात है तो इसके लिए भी मैंने आपको पाबंद नहीं किया है भारत, मैं खुद सवाल करूँगा चाचा से आपके लिए। और मैंने कब कहा है कि मेरे लिए आप अपने अब्बा के सामने आवाज़ ऊँची करिए, सवाल करें इनसे? वो खामोशी की सब बातें 100% दुरुस्ती थी। बस एक बात के लिए पिछले साल से 20 लम्हे तक मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि खुद को कुछ साल संभाल के रखें, काम में मसरूफ़ रखें, ताकि चाचा आपको किसी और के साथ मंसूब ना करें। इस चीज़ के लिए बस हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, मुझे नतीजे में आप ही चाहिए। चाहिए तो चाहिए, मुझसे ये महीनों बाद नज़र आने वाली झलक भी छीन ले। चाहे मुझसे ये महीनों बाद नज़र आने वाली झलक भी छीन ले, मैं जी जान से कबूल करूँगा इसको भी। बस आखिर में आप सामने मिल जाइएगा। वो 2 कदम आगे बढ़ाता, आहिस्ता से अपने हाथ जोड़ता इसे देख रहा था। ऊंचा लंबा वो लड़का, सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर हल्का हल्का सा भूरा रवा, वो ब्राउन टी शर्ट और ब्लू जीन्स पैंट में शहद रंग सी आंखें लिए इसे देख रहा था, जबकि नीली ढीली ढाली कमीज़ और हम रंग सी लुंगी शलवार पहने काली चादर में खुद को छुपाए बारी थी तो सिट्टी गुम हो चुकी थी। प्लीज़, वो फिर से बोला। वो अब्बा आ रहे हैं पीछे, हाथ नीचे करें। इबारत ने एक तरफ से आते अब्बा को देख कर कहा तो वो इसकी बात समझते हुए हंसकर अपने हाथ खोल गया। मैं भी आज घर ही जा रहा हूँ। इसने बात बदली कि अब्बा पास आ चुके थे। वो मुस्कुराहट छुपाती सर झुका कि कुमैल ने भी दिल पर हाथ रखते नजर अब्बा की तरफ मोड़ी थी। ओए होए, अच्छा कुमैल साहब, माँ को तो बिल्कुल फालतू समझ लिया ना सजावल। वो लोग घर पहुँचे तो सभी इन्हीं के इंतजार में थे। लाउंज में बैठे सब सजावल से गिले शिकवे करने में मसरूफ थे। चूँकि असर का वक्त था, सुजारा भी घर के बड़े मर्द हज़रात इस वक्त इस महफिल का हिस्सा ना थे। ये वक्त सारा भी गाँव की औरतों के साथ गुजारती थी। वो कुदसिया बेगम की गोद में सर रखे लेटा था जब इन्होंने इसके बालों में उंगलियाँ फेरते हुए सगी लग गया। अरे अम्मी, ऐसा सोचा भी क्यों आपने? वो झटके से सर उठाकर सीधा होता बोला। तो और क्या सोचा था, जब अब हमेशा माँ ही कॉल करे और बाप ही आवाज़ खुद ही सुनाए। वो गुस्से से बोली। अम्मी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भूल ही गया हूँ आप लोगों को? इसने इनके घुटने पर हाथ धरे तो इन्होंने वो भी हटा दिया। शदीद गुस्से का इजहार था। मैं मसरूफ़ ही बहुत होता हूँ अम्मी, दिन रात कोई ना कोई मीटिंग और हर वक्त मैनेजर की कॉल। सच कह रहा हूँ। इसने गले पर से जल्द को 2 उंगलियों से खींचते हुए सच्चा होने की गले पर से जिल्द को 2 उंगलियों से खींचते हुए सच्चा होने की दलील दी। जो दफ़ा हो रात में तेरी अद्धियां रातों में मीटिंग होती ना। हाँ जी ताई जी, हाँ जी ताई, बिल्कुल ठीक कह रहा है। दिन रात कॉल्स में बहुत ही मसरूफ़ होता है। जबल ने लुकमा दिया तो वो जो गला पकड़े बैठा था फ़ौरन दूसरे हाथ से पीछे बैठे जबल की टांग पर चुटकी भरी और दांत पीस कर बोला। ओए होए, बकवास बंद रख। देखो लुक में कैसे दे रहा है। वहाँ बैठी गनवा के अलावा सारी नौजवान पार्टी में तजस्सुस पैदा हो चुका था। मुझे मत सुनाओ मसरूफियत वाले बहाने, मैं बता ही दे रही हूँ। अगर ज़हरा बी ने एक भी लफ्ज़ तुम्हारे लिए कह दिया तो हम नहीं हाना वाली टाल सुनने वाले तुम्हारी। साफ बात है कि हर बात में मैं बेख्तियार हूँ तुम्हारी तरफ से। वो भरी बैठी थी, सजावल को अफसोस हुआ। अम्मी, मैं हर बात सोचता हूँ कि बस कोई ना कोई मसरूफियत ही निकल आती है। अब देखें, पूरे हफ्ते के लिए आया हूँ, कहीं नहीं जा रहा। जहाँ बांधना बांध दीजिएगा, मैं नहीं भागता पूरा हफ्ता कहीं भी। इसने फिर से हाथ इनके घुटने पर धरे। सजावल ज़मान, बात मेरे मानने की नहीं है, बात है मेरे मान की। मैंने कितने मान से तुम्हारी सिफारिश की थी ज़हरा बी से, हर हफ्ते आया करेगा। अभी जाने से कुछ स्टेबल हो जाएगा तो एक ठिकाने पर आ जाएगा, रूटीन सेट हो जाएगी। मगर एक भी लफ्ज़ का मान रहने दिया तो तुमने? ये हब्बल जबल भी तो है, साल ज़ाया कर लिया मगर माँ का मान नहीं तोड़ा। कहीं गए वो दोनों? बताओ, कहीं एक भी जगह माँ की इजाज़त के बगैर जाते हो? इनकी इस बात पर फजर का अस्तगफिरुल्लाह साफ सुनाई दी, जिससे जबल का सर फ़ख्र से उठने वाला जिससे जबल का फ़ख्र से उठने वाला सर फ़ौरन नगू भी हो गया। करीबी एक सोफ़े पर बैठे हबल ने फजर को घूरी से नवाजना लाजमी से देख तो सही कि ऐसा फ़ख्र ना बुलंद हो लगा सी तो फौरी सर नगू हो गया। तुम भी कम नहीं हो फजर ज़मान, मेरी एक भी औलाद ने मुझे वो खुशी नहीं दी जो मैं चाहती थी। तुमने नमल की तरह एक भी बार खुशी से कहा हो कि मुझे भी पढ़ना है? कुछ से के कान में इसकी आवाज़ साफ पहुंची थी, तभी इन्होंने इसे भी सुनाना ज़रूरी समझा। अरे तुमसे अच्छी तो अकरम भाई की बेटी है, पैसा भी कमा रही है, मेहनत का, और पढ़ाई भी नहीं छोड़ी। दरमियान में इसकी माँ भी हाथ से गई, भाई भी गया, बाप का सहारा बस। मगर देखो कैसे मेहनत करती है वो बच्ची। तुम्हें देखो तो सब सहूलियत है, मगर वही हड्डी में ना कदरी घुसी हुई है। इन्होंने इसे शर्म दिलाई तो जहाँ फजर का सर छुप के गर्दन के साथ लगा था, वहीं लाउंज में दाखिल होते कुमैल को फ़ख्र से सर ऊंचा होता महसूस हुआ, जैसे इसी की तारीफ़ की गई हो।
بھابھی میں تو خود تنگ آ گئی اس کمیل سے، دیکھے 3 ہفتے بعد آج شکل دکھا رہا ہے، بھلا ہم نے کیا پابندیاں لگائی ہوئی ہیں جو یہ لوگ اتنے اکتا گئے کہ ابھی سے ماں باپ سے، رات ان کے ابو بھی پریشان تھے بیٹھے، یہی انہی کا سوچ رہے تھے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ان سب نے ہمیں۔ کمیل پر نظر پڑتے آمنہ بیگم نے اپنا حصہ ڈالنا لازمی سمجھا، وہ جو سر و گردن تانے کھڑا تھا فوراً سے کہیں چھپ جانے کو جگہ تلاشنے لگا، چل تیرا بھی فخر سر نگو ہو گیا ہوں۔ گنوا کے لیے سب کچھ نیا تھا، سب لڑکے آج ہی اکٹھے ہوئے تھے، سجاور اور کمیل کو پہلی بار دیکھا تھا مگر دیکھا بھی بھرپور شرمندگی میں ڈوبے ہوئے تھا، سو مسکراہٹ آنکھوں میں ٹھہر سی گئی۔ سب اونچے لمبے لڑکے اس وقت سر چکائے بیٹھے تھے، لڑکیوں میں بھی منال اور اس کے علاوہ سبھی کے دل تھک تھک کر رہے تھے کہ کسی بھی وقت ان کی شامت آ سکتی ہے۔ میں تو پہلے کہتی تھی تم سب سے کہ لڑکوں کو گھر سے مت نکالو، گھر ہی واپس آئیں، شام کو مغرب تک سب لڑکے گھر پر موجود ہوں، مگر نہیں، انہوں نے ضد کی اور تم لوگوں نے فٹ سے پوری بھی کر دی، نہ تو ان میں حیا باقی رہ گئی اور نہ ہی عقل۔ زہرا بھی جانے کب وہاں آئی تھی کہ کسی کو علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ ان کے عصا کی آواز بھی نہ کوئی سن پائے، ان کی آواز کان میں پڑنے کی دیر تھی کہ لاؤنج میں موجود ہر ذی لفظ الرٹ ہوا۔ سجاول فوراً ان کی طرف آ ان کو بازو سے پکڑ کر ساتھ ساتھ چلنے لگا، سہارا دینے کا انداز تھا چاہے جیسے بھی تھا، مگر زہرا بھی نے یوں دیکھا جیسے جانتی نہ ہو۔ حبل اور جبل اب یہاں وہاں پھینکے ہوئے بیگز اٹھا بھالنے لگے، کمیل تو پہلے کھڑا تھا اب بھی سر جھکائے وہیں کھڑا رہا۔ لڑکی سب منتشر ہو چکی تھی، فجر نے سر پر لیا ہوا دوپٹہ مزید آگے کو کھسک گیا، کل والی نصیحت بہت تھی اس کے لیے۔ نمل اٹھ کے کچن میں گئی، چلے گئی، رانی کو بھی بلا لیا جو بہت مزے سے سب کی عزت افزائی سن رہی تھی۔ اجا جو صوفے پر بیٹھی موبائل میں گم تھی، اس نے موبائل ٹانگ کے نیچے چھپایا، گنوا اور منال البتہ آرام سے بیٹھی تھی۔ قدسیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی، آمنہ بیگم نے پاس کھڑی جھاڑ پونچھ کرتی حاجہ کو کچن سے پانی لینے بگایا۔ کشور بیگم تخت پر بیٹھی کپڑے تہہ لگا رہی تھی، انہوں نے کپڑے سائڈ پر کر کے زہرا بی کے لیے جگہ بنائی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت تک آئی اور ایک طرف رکھ کر بیٹھ گئی، سجاول منہ تکتا رہ گیا مگر زہرا بی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہ۔ زہرا بی ہمت کر کے مخاطب کر ہی لیا، قدسیہ آج رات کے کھانے میں کیا بنا؟ انہوں نے اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ آپ کے لیے شوربے والے کدو ہیں، گوبھی آپ کے بیٹوں کے لیے اور پالک آلو بچوں کے لیے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح رپورٹ دی۔ ٹھیک ہے میں اب کمرے میں چلوں گی، آمنہ مجھے کمرے تک چھوڑو۔ صاف اشارہ تھا کہ سجاول سامنے سے ہٹ جائے، اور سجاول تھا کہ اس وقت اسے جان کے لالے پڑے تھے، گھر کے سب سے مضبوط پارٹی اٹھی بیٹھی تھی تو خاک کوئی راز کھولتا، اس نے تو اب تک حبل و جبل تک کو نہ بتایا تھا، وہ خود سے سب اندازے لگاتے تو الگ بات تھی مگر سجاول نے ایک بھی لمحہ افشانہ کیا تھا۔ وہ آمنہ بیگم کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی تو بالکل خاموش بیٹھی گنوا بھی اٹھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ قالین پر بیٹھی منال نے سر اٹھا کر پوچھا۔ نماز ادا کرنے جا رہی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ ابھی تو اذانیں ہوئی ہیں بہن، ابھی سے جا رہی ہو؟ فجر بولی۔ نماز وقت پر پڑھ لینا ہی بہتر ہے، لیٹ ہوگی تو نفس چھوڑ دینے پر اکسائے گا، بہتر ہے اسے وقت پر ہی ادا کر لیا جائے، بعد میں ٹکرے مارنے کا کیا فائدہ؟ وہ بولی تو وہاں بیٹھی اجر اور منال سمیت فجر بھی جی بھر کے شرمندہ ہوئی، جبکہ کشور بیگم اور قدسیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے نظروں کا تبادلہ کیا۔ سجاول کو میل اور حبل جبل نے بھی نظروں کا تبادلہ کیا مگر نوعیت مختلف تھی، وہ اٹھ کر کمرے کی جانب چل دی تو باقی لڑکیاں بھی نیا نیا ہوا اثر لیتے نماز کی تیاری کرنے کھڑی ہوگی۔ اوئے ہوئے ہوں، اگلا یہ والا سین میرا فیوریٹ ہے۔ لاؤنج سے سب کے نکلنے کے بعد وہ چاروں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، کوئی بات سوچ نہیں رہی تھی، سو سب نے اپنے موبائل نکالے اور واٹس ایپ کھول لیا جہاں چاروں کا ایک گروپ تھا۔ اس گروپ میں چاروں ہر وہ بات کیا کرتے تھے جو گھر والوں سے مخفی رکھنا چاہتے تھے، خصوصاً اس وقت یہ گروپ بہت کام آتا جب سب لڑکیاں آپس میں سامنے بیٹھی پلاننگ کر رہی ہوتی اور یہ لوگ ان کی باتوں کو گروپ میں اسی وقت پہ ڈسکس کر کے اندرونی کہہ کے لگا رہے ہوتے۔ اوئے ہوئے اب یہ کون سی بلا تھی؟ سب سے پہلے سجاول کا میسج پاپ اپ ہوا، سامنے آیا۔ ہاں میں نے بھی پہلی بار دیکھی ہے، کمیل نے ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ ان کے میسیجز پڑھتے ہوئے حبل جبل ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اکٹھے ٹائپ کرنے لگے۔ اوئے تمیز سے رہ، بہن ہے میری وہ۔ جبل نے میسج لکھا اور بھیج دیا، سامنے تخت پر لیٹا سجاول اور صوفے پر ٹانگے پسارے بیٹھا کمیل اکٹھے اٹھ بیٹھے، چہروں سے صاف ظاہر تھا مذاق بنانے والے۔ کیا ہے بہن ہی ہے ہماری وہ، آئندہ اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا، سمجھے؟ حبل نے میسج ٹائپ کر کے بھیجا اور ان کو اشارہ کیا کہ موبائل چیک کرے۔ گھر سے باہر رہ کر میرا معدہ کافی کمزور ہو گیا، سخت چیزیں مجھے ہضم نہیں ہوتی اب، سو مذاق نہ کرو ڈیولز، مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ سجاول نے بہت سارے ہنسنے والے ایموجی بنا کر میسج سینڈ کیا۔ ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ بروز، سیم کنڈیشن ہیئر۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا بھائیو، میری طرف بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ کمال کا بھی ہنسی روکتے برا حال تھا۔ بکواس بند کرو، بہن ہی ہے ہماری۔ یہ ابل کا میسج تھا جس میں سے نے سرخ مرچ والی غصے والی کئی ایموجی بنا کر بھیجی تھی۔ امی کے کزن تھے، ایک وفات پا گئے، ان کی کفالت کرنے والے افراد پہ چونکہ بوجھ تھی سو امی نے یہاں بلوا لیا۔ مطلب نہیں سمجھے تو مزید وضاحت میرے پیارے بھائی حبل زمان کریں گے، ٹو بی کنٹینیو۔ اوئے ہوئے جاری ہے۔ یہ میسج جبل کی طرف سے تھا، بہت سی پیاری مسکراتی ایموجی کے ساتھ۔ وہ آمنے سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی میسج پر بات کر رہے تھے۔ نمل نے کچن سے جھانک کر دیکھا اور واپس رانی کو ہدایت دے کر باہر نکل آئی۔ کمیل میرا فارم، وہ سیدھی کمیل کی طرف آئی۔ ہاں ابھی وہ بیگ میں بعد میں دیتا ہوں، ابھی بہت اہم کام ہے، سوری ابھی تنگ نہ کریں۔ اس نے میسج پڑھتے ہوئے نمل کو بھی جواب دیا۔ نمل اسے ٹکر ٹکر گھورنے لگی۔ اچھا لا دیتا ہوں نا، آپ ہی صبر بھی کر لیا کرے کبھی۔ اسے گھورتا دیکھ کر کمیل کو اٹھنا ہی پڑا۔ جبل میری تصویریں اسکین کروا لائے ہو؟ اس نے ہمیشہ کی طرح حبل کی بجائے جبل کو مخاطب کیا۔ حبل نے دل ہی دل میں دانت پیسے تھے۔ نہیں بہن آج کام بہت تھے، میں بھول گیا، سچ میں سیلابی بھی پکڑا ہے تو میسج دیکھا تمہارا۔ حبل سے پوچھ لو، سچی جانتا تھا حبل سے تو اس کے فرشتے بھی نہ پوچھے۔
कल करवा देना प्लीज़, मैंने टेस्ट भी करवानी है। नमल ने घबरा कर फ़ौरन से अगली बात भी कही थी और सजावल की तरफ चली जो तख्त पर लेटा कमर बिछा जा रहा था। को मैं कंबल ला दूँ भैया? इसका कंधा हिलाते बोली। हबल जी जान से जला था, लेटा तो आखिर वो भी हुआ था, तो क्या इसको ठंड नहीं लगती थी? इसके ख्याल में दिल मजीद जला। ओए होए तू बैठा दिल ही साड़ी जा, तेना चंगा है जेड़ा तू पिंडी नहीं तो लाहौर से एक नहीं होर एक मुहब्बत होर सी जेड़ा तू बैठा है सी ना उत्थे। जबल तेरे पाँव भी ठंडे हो रहे हैं क्या? मेरे तो जम रहे हैं, कोई कंबल लाए तो अपने लिए भी मंगवा लें। हबल ने नमल को सुनाने को जबल से कहा। जबल और सजावल का कहका बुलंद हुआ जबकि नमल मुकम्मल तौर पर ब्लश करेगी। इसे अंदाज़ा नहीं था, वो एकदम से बोल पड़ेगा। नमल मैं ठीक हूँ, तुम चाय बना दो एक अच्छी सी बस। सजावल ने इसकी खजारत दूर करने को कहा और वो कुछ भी कहे बगैर किचन में चली गई। क्या अजीब माहौल है मेरे साथ, बाहर की कोई लड़की इसका भाई रहने नहीं देता मेरे साथ, और घर में इसने कभी खुद नहीं बुलाया मुझे। हबल जैसे जला पड़ा था। शर्म कर शर्म अगर है तो। सजावल ने अपने पास पड़ा कुशन उठा के इसकी तरफ इशारा, उसने फ़ौरन से पेशतर कैच कर लिया। चल यार अब्बा के पास ही होकर आते हैं। सजावल उठ खड़ा कहकर उठा तो वो दोनों भी जूते पहनते हुए उठ खड़े हुए। चलो जी अब्बा के कोल जाओ। वो सब नमल मनाल के कमरे में थी जबकि नमल किचन से काम करके अब कमरे की तरफ आई थी। कमरे में फजर और मनाल ने उधम मचा रखा था, हर चीज़ अपनी जगह से हट चुकी थी। नमल कमरे के दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह गई। गनवा और अजय जो आपस में बातें कर रही थी इसकी इस हालत को देखकर हंस पड़ी। आ जाओ जो रह के तुम भी बखेर दो, अजय ने इसे छेड़ा। लाओ नी लाओ मैनू शगना दी मेहंदी, मेहंदी करे हथ लाल मेरे बनड़े दे। मिनाल गाना गाती और डांस करती हुई फजर के सामने आती है। फजर कोई ना कोई चीज़ इसे मारने को ढूंढने लग जाती। नमल की हालत पतली हो रही थी जब गनवा उठी और इसकी तरफ आई। चलो यार क्यों दिल पर ले रही हो? इसे बाहर से पकड़ कर अंदर ले आई, बेड पर बिठा दिया। ये कमरा भी अजर और फजर के कमरे से ज़्यादा मुख्तलिफ ना था, तकरीबन इसी तर्ज पर ही बनाया गया था, बस बेड्स की पोजीशन आमने सामने थी जबकि अजर और फजर के बेड्स में एक अलमारी का फ़र्क था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही गनमा, मेरा दिल डूब रहा है। नमल शौक में थी। अभी सुबह ही तो रानी के साथ मिलकर पूरे कमरे की तफसीली सफाई की थी इसने। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। मनाल ने नमल की बात में से लफ्ज़ डूब रहा सुन लिया, सो अब इसका गला गाना शुरू हो चुका था। अजर का कहका बुलंद हुआ जबकि कनवाने पर मुश्किल अपनी हंसी को रोका। मैं इसे कत्ल कर दूंगी अज्जी, आप भी रोक लें इसे। फजर चीखी थी जबकि नमल ने ज़मीन पर गिरे कुशन्स उठाकर मनाल और फजर की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। एक जंग थी जो छिड़ चुकी थी। कनवा और अजय ने खामोशी से सब कार्रवाई देखने के बाद खुद को कमरे के दाएं कोने में पड़े सोफ़े की तरफ घसीटा। किसी वक्त कमरे का सबसे पूरा मन कोना वही था। मनहूसो आज ही सफाई की थी मैंने, पूरे कमरे की सत्यानाश मार दिया सारी मेहनत का। नमल इनके तरफ गोलाबारी किए जा रही थी और इन दोनों को जगह न मिलती कहाँ जा चुके। फजर अल्लाह पूछे तुझे, तेरे तो सामने मैंने कमरा साफ़ किया था, तू भी धोखा देने लग गई। इसने एक और कशन ताक के फजर को मारा। वो उई उई करती रह गई। और तूने मिनली, तूने भी बहन का ख्याल नहीं किया। अल्लाह मुझे ऐसे बच्चे दे तेरे बाल खींच खींच कर गंजी करे तुझे। इसने एक कुशन ज़मीन से उठा मनाल की तरफ फेंका। बेशक बिल्कुल निशाने पर लगा था। गनवर अजर का हंस के बुरा हाल था। देखते थे कैसी दुआओं मांग रही। ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुम लोगों ने? और कोई भी रहता है घर में? क्या ड्रामा लगा रखा छोटी बच्चियों क्या? और अजर तुम कितने मज़े से बैठी हुई, ये तुम्हें सब देख कर तुम्हें ही देख कर ख़राब हुई। शर्म करो तुम लोग। कुत्सिया बेगम अचानक कमरे में आई और आते सबकी क्लास लेनी शुरू कर दी। गनमा बेटा आपको ज़हरा भी अपने कमरे में बुला रही है। इन्होंने इसे इतला दी तो वो जी अच्छा कहती हुई बाहर की जानिब चल दी। इसके जाने के बाद वो फिर से इनकी तरफ मतवज्जा हुई। अभी कुछ देर पहले रोके हटे तुम लोगों को इन्हीं फजूल हरकतों को, अब फिर वही यार। कुछ शर्म हया करो, कर लो। इंसानों का घर है चिड़िया घर के, जब देखो उधर मचा होता है। वो अच्छे खासे गुस्से में थी। अजय डूब के मर जाओ, सामने बैठी मज़े ले रही हो, बड़ी हो इन सबसे। कोई अता पता नहीं कि दादी भी यही होती है। इनका ही लिहाज कर लिया करो। मगर सब शर्म हया ख़त्म हो चुकी तुम लोगों में। अब जैसे हर तरफ मोटी खामोशी थी। अजय किचन में, चलो आज रोटियां तुम बनाओगी। फजर अभी मीठे में कुछ नहीं बना, तुम बनाओगे। अब दोनों दफ़ा हो जाओ। मिनाल तुम रानी के साथ छत से और बाहर लॉन से कपड़े उतार कर लाओगी। नमल कमला सेट करोगी तुम। और अब अगर एक भी आवाज़ आई तो बहुत बुरी पेश आऊँगी मैं। इन्होंने सबको काम पर लगा और बाहर निकल गए। नमल और फजर और मिनाल ने एक दूसरे को मुँह चिढ़ा अपने अपने काम निपटाने लगे। वो ज़हरा बी के कमरे तक तो पहुंच गई थी मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। दरवाजे के सामने खड़ी वो बहुत देर तक दरवाजे को घूरती रही जब आमना बेगम वहाँ से गुजरी। क्या बात है बेटा, कोई काम था? इन्होंने इसकी तरफ आते हुए इससे पूछा। जी आंटी, ज़हरा बी ने बुलाया था। वो मुस्कुराते हुए बोली तो आमना बेगम हंसती। बेटा जी यहाँ आंटी कोई भी नहीं है आपकी, फुप्पो चाई चची हैं हम आपकी, और मैं चची। ठीक है ना? इन्होंने इसका हाथ थामते हुए कहा तो बेख्तियार मुस्कुरा दी। अपनों में तकल्लुफ़ नहीं हुआ करते और हाथ कितने ठंडे। अभी तो सर्दी ठीक से आई भी नहीं। मेरे हाथ ठंडे ही रहते चची, गर्मियों में भी बहुत कम ही गर्म होते। इनकी परेशानी पर इनका हाथ थपकते हुए बोली। हाय मेरी भैन, मेरे भी हाथ पैर एडे ठंडे रहते। अभी देखो अक्तूबर का मौसम है, पंखे चल रहे हैं, लेकिन ना मेरे पाँव पंखे की हवा के साथ इतने ठंडे रहते हैं। अच्छा अंदर जाओ तो ये कपड़े ज़हरा बी के अलमारी में रखते ना, वो बता देंगी कहाँ रखने, और तुम्हें अंदर जाने का बहाना भी मिल जाएगा। वो इसे ज़हरा बी के कुछ तयशुदा कपड़े पकड़ाते हुए शरारत से गोए में। आपको कैसे पता मुझे बहाना चाहिए था? वो हल्का सा हंसती बोली। माओ को सब पता होता है। आंखें मारती हुई
وہ اسے اپنی عمر کی کوئی الڑ لڑکی لگی، وہ ہنستی تو انہوں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور آگے بڑھ گئی۔ انہیں جاتا دیکھتی وہ دوبارہ کمرے کی طرف مڑی گئی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو زہرا بھی کو بیڈ پر نیم دراز دیکھا۔ وہ سر بیڈ کی پشت سے ٹکائے کمبل میں پاؤں کی اندر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اسے شرمندگی نے آن گھیرا، وہ چلتی ہوئی ان تک آئی اور ایک ہاتھ سے کمبل کو ان کے سینے تک کر دیا تاکہ ٹھنڈ نہ لگے کہ سوئے ہوئے انسان کو سردی زیادہ محسوس ہوا کرتی ہے۔ آ جاؤ بیٹھو بیٹے۔ زہرا بھی نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور سیدھی ہوتی ہوئی اس سے بہت پیار سے مخاطب ہوئی۔ سوری زہرا بھی، میں نے ڈسٹرب کر دیا۔ وہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ ارے نہیں پتری، میں اس وقت سوتی نہیں ہوں، جاگ رہی تھی، بس تمہارے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ وہ بہت آرام سے اسے مخاطب ہوتی۔ یہ کپڑے الماری میں رکھ دو، وہ سامنے والی دائیں طرف کا پٹ کھولو۔ انہوں نے اسے شرمندہ کھڑی دیکھا تو بولی، جلدی بھی الماری تک گئی، اس کا وہی پٹ کھولا، اندر کئی کھانے بنے ہوئے تھے، کچھ ادھر میں شالیں تھی، کچھ میں کچھ کتابچے رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایسے تھے جیسے کسی زمانے میں ہماری دادیاں نانیاں اپنے صندوق میں سوتے رکھی چیزیں بہت سلیقے سے سجا کے رکھتی ہیں۔ اس کو اپنی دادی یاد آئی، انہوں نے بھی تو ایک ہی صندوق میں اس کی اور اپنی چیزوں کے ساتھ اس کے بچپن کے کھلونے، اس وقت کی اس کی کہانیوں کی کتابیں سنبھالی ہوئی تھی۔ اس میں وہ جو نیچے جو کھانا بنا ہے، اس میں میرے کپڑے پڑے، ان میں رکھ دو۔ پیچھے سے زہرا بی کی آواز آئی۔ اس نے سلیقے سے ان کی ایک طرف ان کپڑوں کے لیے جگہ بنائی اور کپڑے رکھ کر الماری کو بند کر دیا۔ آ جاؤ میرے ساتھ کمبل میں۔ انہوں نے اس کے لیے جگہ بنائی اور مسکراتی ہوئی جی اچھا کہہ کر ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی اور کمبل ان کے پاؤں پر ٹھیک کر دیا۔ ہوا تو نہیں آ رہی یہاں کہیں سے؟ اس نے ان سے پوچھا۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے بالکل، تم آرام سے بیٹھو، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ یہ سب سمجھنا ہے، اگلی بات کیا کرے، کمبل پر بنے ڈیزائن پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اچھا تمہارے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا، ہوتی نا میری گندی نسل تو کجا کبھی انہوں نے تمیز سے پاؤں اٹھائے ہو، بس گھسے چلے آتے سبھی بنا شرم کے۔ وہ بولی تو اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ بہت دکھی ہے زہرا بھی۔ ہاں نا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اب تم نے بھی تو غور کر لیا ہوگا کہ کیا تمیز ہے ان میں، جاہل ہے ایک دم سب کے سب۔ وہ بولی تو لگا جیسے جلی بیٹھی تھی، اس وقت ٹھیک دادی لگ رہی تھی۔ اچھا کتنا پڑھ رکھا تم نے بیٹا؟ انہوں نے موضوع بدلا۔ میں نے پچھلے سال ایم اے مکمل کیا، وہ آہستہ سے بولی۔ ارے ماشاء اللہ، کشور تو یوں کہتی تھی پڑھا لکھا دیا، تمیز دے دی اٹھنے بیٹھنے کی، تمہارے گھر والوں نے یہ بہت ہی اچھا کیا، 100 برائیاں پر یہ ایک نیکی بھاری ہے ان کی۔ وہ بہت خوش ہوتی بھی بولی تو اس نے بھی مسکرا کے سر ہلا دیا۔ وہ ان سے 100% متفق تھے۔ بے شک ان کا احسان ہی تھا کہ چاہے غیر نصابی ہوتی یا نصابی، ہر سرگرمی میں وہ حصہ لیا کرتی تھی، گھر والوں نے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ ان کو کام چاہیے ہوتا تھا، وہ کام ان کو وقت پر ہی ملا کرتا تھا، سو انہوں نے کبھی اس معاملے میں اعتراض نہیں اٹھایا۔ موبائل ہے بیٹا تمہارے پاس؟ نہیں سارا بھی کبھی استعمال نہیں کیا۔ ارے یہ تو اب عام سی چیز ہے، میری نواسی کا بیٹا اتنا سا ڈوئی جتنا ایسے چلاتا ہے موبائل جیسے جانے ماں کے پیٹ میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی کونی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا سائز بتانا چاہا تو اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ زہرا بھی ہر بات میں کیا مثالیں دیا کرتی تھی، دیر سے ڈوئی جنا کہتی ہے۔ میں شیر زمان سے کہوں کہ اپنی بیٹی کو موبائل لا کر دو، ضرورت پڑ جایا کرتی ہے، گھر کے سبھی لوگوں کے پاس ہے، تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ نہیں زہرا بھی، مجھے کیا ضرورت ہوگی، میں نے کون سا کہیں آنا جانا ہوتا ہے، رہنے دیجیے گا۔ اس نے تو جی پیش کی۔ لو ایسے رہنے تو وقت کی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے سختی سے ٹوکا، بس سر ہلا کے رہ گئے۔ وہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب دروازہ کھولا، سجاول اندر داخل ہوا۔ زہرا بھی فارغ ہے؟ کچھ بات کرنی تھی آپ سے میں نے۔ وہ بھی پورا داخل بھی نہ ہوا تھا اور بولنے لگا۔ زہرا بھی کے ماتھے پر شکنیں پڑی اور گنوا نے اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا جو پہلے بھی ٹھیک ہی تھا۔ زہرا بھی نے کنکیوں سے اسے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے دیکھا۔ کبھی اجازت لے کر بھی اندر داخل ہو جائے کوئی تم لوگوں کے ٹبر سے، وہ سیرا طنز مارتی ہوئی بولی۔ سوری زہرا بھی، آپ سے بھی اب کیا پردے کریں گے ہم؟ اسے شاید اس کا چہرہ نہیں دکھا تھا، تبھی بس چلتا ہوا آ رہا تھا، شاید اسے کہیں کسی دوسری لڑکی کا گمان ہوا تھا۔ او جا پراوا، میں نہیں لڑ سکتی تواڈے نال۔ او جاؤ بھائی، میں نہیں لڑ سکتی تم لوگوں کے ساتھ، وہ چڑ کے بولی تھی۔ گنوا نے پھر سے مسکراہٹ ضبط کی۔ تو کس نے کہا لڑے؟ میں تو کہتا ہوں جپھی ڈالیں، اتنے عرصے بعد دیکھا آپ کو یار، اتنا تو حق ہے پوتے کا کہ نہیں؟ وہ ان کو باہوں میں بھرتے ہوئے بولا تو وہ ہائے ہائے کرنے لگی۔ اسے اب بھی گنوا کے وہاں ہونے کا کوئی گمان نہ تھا، تبھی وہ یہ سب کر رہا تھا۔ وے بغیرتا، دادی دی جان کٹ دے، میں لتاں پان دینیاں نے تیریاں۔ وہ اپنے عصا کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ اور بغیر دادی کی جان نکال دے، ٹانگیں توڑ دینی میں نے تمہاری۔ ہٹ دفعہ ہو، جان چھوڑ میری، حیا کر، لڑکی بیٹھی ہے، اس کا ہی لحاظ کر لے، میری گندی نسل۔ وہ ان کے ساتھ چمٹا ہوا تھا جیسے وہ کہیں بھاگنے لگی۔ گنوا نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے ساتھ چمٹے ہوئے سجاول کی کمر پر 2 ہتھر مارتے ہوئے کہا، لے اب میں اجی اپی کا بھی لحاظ کروں، کیا زمانہ آ گیا زہرا بھی۔ وہ ہنستے ہوئے ان سے دور ہوا اور چھلانگ لگا کر ان کے بائیں طرف آر کمبل کھینچ کر اپنی بھی ٹانگوں پر کیا، بڑے مزے سے بیٹھ گیا۔ بے بغیرتا، اکھاں کھول کے دیکھ، اوئے بغیرت آنکھیں کھول کے دیکھو۔ وہ غصے سے دیکھتی ہوئی اس کی ٹانگ پر ہاتھ مار کر بولی تو اس نے اس طرف دیکھا جہاں گنوا یوں بیٹھی تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ، آنکھیں کمبل پر جمائے ہوئی بیٹھی تھی جیسے اس کو اسے گھورنے کی مہم دی گئی ہو۔ سجاول جی بھر کے شرمندہ ہوئے، سے بالکل بھی اس کے یہاں ہونے کا اندازہ نہیں تھا۔ زہرا بھی، میں چلتی ہوں پھر۔ اس نے بمشکل آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت مانگی۔ ایویں چلتی ہوں، میں نے جس کام کے لیے بلایا وہ تو ہوا نہیں، بیٹھی رہو تم۔ ویسے ڈپٹتی ہوئی گویا میں سجاول کو گھوری سے نوازا جو منہ کھولے کبھی ان کو دیکھتا تو کبھی گنوا کو اور کبھی اپنے کمرے میں آنے والے اب تک کی حرکتوں کو سوچتا۔ میں چلتا ہوں، پھر رات کو بات کر لوں گا۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ سے بدتمیز سے اترتا بولا۔ گنوا کو اس کی اس حالت پر بہت ہنسی ہے، پہلے کیسے اسی کی سلائڈ سے لانگ لگا کر چڑھا تھا اور اب کتنا تمیزدار بن کے دوسری طرف سے اترا تھا۔
اگلی دفعہ دروازہ ناک کر لینا میرے کمرے میں آتے ہوئے۔ اس کے جاتے جاتے زہرا بھی بہت ہی سخت لہجے میں کوئی آج اسے ڈائننگ ٹیبل پر روپ سے بیٹھی ہوئی زہرا بھی یاد آئی۔ اب بھی ان کا وہی انداز تھا۔ سجاول کے جانے کے بعد دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے، اللہ ہی ہدایت دے ان کو۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی، زہرا بھی لاڈ سے کرتے ہیں، آپ اتنی ٹینشن نہ لیا کریں۔ وہ مسکراتی بولی، ایسے لاڈ تب اچھے لگتے ہیں جب آپ گیو اینڈ ٹیک کے اصول پر چلو، جانتی ہوگی نا تم بھی گیو اینڈ ٹیک کا اصول۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا اصول ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بہت ہی سادہ سا ہے، کچھ لو اور کچھ دو کا اصول۔ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق بتا دیا۔ ہاں نہیں بچے، یہ تو ترجمہ کری ہو تم۔ وہ ہنستے ہوئے ہوئی تو وہ خجالت سے اپنے ہونٹ دبا کے، کچھ لو اور دو کے اصول میں ہوتا ہے بیٹا جی کہ اگر ایک انسان آپ کو اپنا کچھ اچھا حصہ دے رہا ہے تو اسے یوں ہی اس کا بدلہ دو کہ اسے اپنے دیے ہوئے پر افسوس نہ ہو، اور میرے نزدیک اس کا سب سے زیادہ نقطہ یہی ہے۔ انہوں نے کمبل اس کی طرف سے تھوڑا اپنی طرف کھینچا۔ ایک انسان آپ کو کچھ دے چکا تو وہ چاہے تھوڑا بھی ہے تب بھی لیتے ہوئے وہ زیادہ کی توقع رکھے گا۔ آخر انسان ہے اور انسان کی فطرت میں زیادتی بہت ہے، ہر چیز کی زیادتی، اور میرے نزدیک اس اصول کا سب سے اہم نقطہ ہے کسی کی توقع پر پورا اترنا۔ جتنا اہم ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ ایک ان کی شخصیت کا روب و دبدبہ، دوسرا ان کی باتیں، بالکل خاموشی سے باتیں سن رہی تھی۔ اور میری نسل میں یہ اولادیں ایسی پیدا ہوئی ہیں کہ نہ ان کو نہ بڑے کا لحاظ ہے نہ چھوٹے کا۔ میں ان کو اپنی عمر دان کر چکی ہوں۔ مجھے ان سے اچھے کی نہیں، بہت اچھے کی توقعات وابستہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ جب میں مروں تو میرا ایک بھی نام لیوا نہ ہو۔ وہ افسردہ ہو چلی تھی۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، میری بھی ایک بہت ہی پیچیدہ سی خواہش ہے کہ میرے بعد میرے گھر کو آباد رکھنے والا کوئی ہو، اس گھر میں کبھی بھی خاموشی نہ ہو، میری اولاد، میری نسل یہیں اس گھر میں رہے۔ اداسی نے ان کے کمرے میں پنجے گاڑ لیے تھے۔ میں ان کو ترقی کے راستے میں کبھی خود نہیں آئی، خود حوصلہ بڑھاتی ہوں کہ آگے بڑھو، مگر ان میں ایک شان ہو کہ دیکھنے والا دیکھ کر اور سننے والا سن کر آپ کے خاندان، آپ کے منصب کا اندازہ لگا لے، آپ کو خود اپنے ہونے پر فخر ہو۔ غنوہ کو لگا وہ رو دیں گی، وہ تھوڑا سا آگے کو ان کی طرف کھسکی۔ میں نہیں کہتی کہ زندگی میں منہ موڑ کے بیٹھ جاؤ، مگر یہ بھی نہیں کہتی کہ ایسی حرکتیں کرو کہ لوگ آپ کے حسب نسب پر انگلی اٹھائیں۔ بھیا آخر میری تربیت پہ بولیں گے نا لوگ۔ اس نے ان کا کمبل کے اوپر رکھا ہاتھ تھاما تو جو گمسم سی باتیں کی جا رہی تھی چونکی۔ زہرا بھی ان کی عمر ایسی ہے، ایسی باتوں کو اگنور کر دیا کرے، تھوڑا عرصہ گزر جانے دے، سب سیٹ ہو جائے گا، ان باتوں کو دل پر نہ لیا کرے۔ ان کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بولی، یہی کشور بھی کہتی ہے مجھے، میں بوڑھی جانوں کس حد تک انتظار کر سکتی، کوئی لمحے کھڑی کی خبر نہیں ہے میری، اتنی تو بے صبری میرا حق بنتی ہے نا کہ نہیں۔ بوڑھی آنکھوں سے آنسو چل کے تھے۔ ارے زہرا بھی آپ بھی یوں کریں گی تو مجھ جیسی بندی کو آگے کون بڑھائے گا؟ میں ہوں نا، میں بن کے دکھاؤں گی آپ کو سب کچھ جو بھی آپ چاہتی ہیں۔ روئے نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کے انہیں گلے لگا لیے، سے لوگ ایک عرصے بعد اپنی دادی کے گلے لگی ہو، اس کی آنکھیں بھی نم ہو چلی تھیں۔ آج کے دن زہرا بھی اور اس کے درمیان جھجک ختم کر گیا۔ جہاں زہرا بھی اس کے ساتھ لگی سکون محسوس کرتی تھی، وہیں غنوہ کو بھی ایک عرصے بعد ایسا وجود ملا جسے اپنے دل کو ڈھارس دے سکتی تھی۔ زندگی سے ایک ہی قلعہ تھا کہ اس کے سب پیارے رشتے کو چھین لیا تھا، اب وہ قلعہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کو تو اللہ ہی جانتا ہے کہ سب کے اب کیسے، کہاں اور کس طرف کی راہ پر لگانا ہے۔ بے شک یہ تو اللہ کی ڈائری میں درج ہے کہ کون کیا ہونے والا ہے، بلا شبہ یہ وہی اللہ ہے جو مقدر کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے پر ہر شخص سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ بے شک، نو ڈاؤٹ، اللہ پاک بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یار یہ ہے کون سی چیز؟ سجاول زہرا بی کے کمرے سے نکلا تو جبل لوگوں کے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ لوگ ڈیرے سے واپس آئے تھے۔ حبل واش روم میں تھا، جبل بیڈ پر اوندا لیٹا ہوا تھا۔ کون سی چیز؟ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے سجاول سے پوچھا۔ یہی تم لوگ کی سو کالڈ بہن ہے، کون یہ؟ وہ منہ بناتا ہوا تھپ سے بیڈ پر بیٹھا تھا جبکہ جبل نے پاس پڑا تکیہ اٹھا کے ٹھاس اسے مارا کہ وہ اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکے۔ ان رام ہے، ان سکون مل گیا، ٹھنڈ پہ گئی۔ ابھی گھنٹہ پہلے کیا بکواس کی تھی ہم نے کہ اس کے بارے میں تمیز سے بات کرنی ہے، جو بھی بات کرو۔ تجھے سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ وہ مکمل غصے میں بیٹھا تھا۔ کیا ہو گیا؟ ناک کان سے دھواں کیوں نکل رہا؟ عام سی بات کی، تو نہیں میری بہنوں کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا جاتا؟ اتنا سیریس لینے والی کیا بات ہے؟ اس نے تکیہ واپس اسی کو مارتے ہوئے کہا۔ میری بہن اور تیری بہن میں بہت فرق ہے بھائی، اچھلتی نہیں پھرتی وہ فجر کی طرح۔ وہ اسی غصے سے بولا۔ بیٹا کیا ہوگا، اتنا شاؤٹ کیوں کر رہے ہو تم دونوں؟ حبل باہر آیا تو ان دونوں کو آمنے سامنے بیٹھے تکیہ اچھالتے پا کر بولا۔ غنوہ کے بارے میں کچھ بھی فضول بولتا ہے، جبل نے سجاول کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا نئی نئی بہن ہے نا، اس لیے اتنا پوزیسو ہو رہا ہے، کچھ دن میں ہی تارے دکھائے گی تب لگ پتہ جائے گا۔ سجاول مذاق بناتے ہوئے بولا۔ تو بھی ادھر ہی ہے اور ہم بھی ادھر ہی ہیں سجاول زمان، یہ بات کسی اور وقت پر اٹھا رکھ۔ اب کی بار جبل کی بجائے حبل نے بہت تحمل سے بات کرتے ہوئے ایک چنگ کو روکا تھا۔ جبل کہہ کر منہ موڑ کے جبکہ سجاول بیڈ سے اٹھا اور تکیہ بیڈ پر زور سے پھینک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے وہ دروازہ بہت زور سے بند کر کے گیا۔ اگر ایک بھی بار اور بولا اسے جان سے مار دوں گا میں، 1000 لڑکیاں دیکھی ہم نے، ایک نظر میں جان جاتے ہیں۔ جبل نے وہی تکیہ جو سجاول پھینک کر گیا تھا اٹھایا اور زور سے دروازے پر مارا۔ دور سے جاتا ہوا تکیہ ایک دھمک کے ساتھ دروازے پر لگا۔ دماغ خراب ہوا ہے اس کا آج کل، اور ہی ہواؤں میں ہوا ہے۔ تو فکر نہ کر بیٹا، تجھے زہرا بھی بہت اچھی لگام ڈالیں گی۔ یہ حبل تھا جو دروازے کی طرف گیا، تکیہ اٹھایا اور واپس جبل کی طرف اچھال کر باہر نکل گیا، جبکہ جبل نے وہ تکیہ کیچ کر بیڈ پر اوندا لیٹ کر تکیہ سر پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہوپ سو آپ نے انجوائے کی ہوگی، مجھے تو بڑا مزہ آیا۔ خیر کیسے لگی آپ کو رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف جانا ہے ہم نے۔
امرین کاشف بہت اچھا ناول تھا، اس کی سیکنڈ سیزن بھی ریڈ کریے گا ضرور. تھینک یو امرین. میں نے جیسے کہ کل بتایا اگر پرمیشن ملی تو ضرور کریں گے. علی بیگ بہت بہت اچھا ناول تھا، مزے کا سین تھا جب زیمل نے سلار کی کو دائی کہا، بٹ آپ کی وائس ماشاء اللہ بہت پیاری ہے. تھینک یو ویری مچ علی بیگ. یہ والا سین واقعی بڑا اچھا تھا، سلار نے منہ چھپانے دی جگہ نہیں لبھی. عائشہ آصف اچھا ناول تھا، مزہ آیا سن کر. تھینک یو عائشہ. ویسے علی بیگ نکلیا تو سلار دائی ہے، سلار دے نا، سلار نے پروف کیا کہ وہ دائی ہے. سیرش مختار لاسٹ ایپیسوڈ، ہاں جی ہر اسٹارٹنگ چیز کا اینڈ تو ہوتا ہے. سی ایچ جٹ بہت بہت اچھا ناول تھا اور آپ کی آواز میں اور بھی اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. طاہا اینڈ رحیل انٹرسٹنگ اینڈ بیوٹیفل اینڈنگ. تھینک یو طاہا اینڈ رحیل. میسم اٹس مارولس ناول، گریٹ کنڈیشن میڈم یار. تھینک یو ویری مچ میسم. موسیٰ سعید ریج زبردست. تھینک یو. ریج ویسے ہے ہی زبردست. تھینک یو موسیٰ سعید. عبدالکبیر بہت خوبصورت ہے، سکون ملا، بہت مزہ آیا، ہنسی بھی بہت آئی. تھینکس از فار دس سو ہیپی. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اینڈ ویلکم عبدالکبیر. سیرش مختار لاسٹ ایپی، ہاں جی لاسٹ ایپی تھی. ہر چیز جس کی شروعات ہے اس کا اینڈ تو ہونا ہی ہے. انسان کا اینڈ ہو رہتا ہے تو پھر تو یہ تو پھر ناول ہے. ڈیئر آئی نو دیٹ یو آر اے گرل بٹ اٹس مائی ٹاکنگ اسٹائل. خاتون او اچھا یور ٹاکنگ اسٹائل بٹ اٹس اوکے. ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਾ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਈ हैव लेस इंटरेस्ट इन पोइट्री. कसम है मुझे नहीं पोइट्री में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पोइट्री की समझ भी नहीं आती. मुझे तो सैकेंड ईयर में ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਔਖੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ और मैं खुद बाद में समझ नहीं आती थी. मेरी दोस्त जब बाद में पढ़ती थी दांत निकालती थी यार तू शेर ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ. ਲਾਸਟ ਐਪੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਏ ਓਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ. एपिसोड ने मजबूर किया है. एनीवेज नॉवल वाज गुड और रोमांस रीड करने के दौरान जो आप मिनमिना के निकल गई थी ना लास्ट एपी में, दैट मेड मी टू स्माइल. अच्छा मैं क्या मिनमिनाई थी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, मैं तो आराम से साइडली होकर निकल गई थी. और एक गाना जहन में आया, सुन लीजिएगा मेरी तरफ से. ना छुड़ा सकोगे दामन ना नज़र बचा सकोगे. ओ माय गॉड ये तो बड़ा दुख भरा लग रहा है. बज़ाहिर ये सैड सॉन्ग है बट आपने रोमांटिक समझ के सुनना है. अच्छा मुझे तो वैसे ना रोमांटिक लग रहा है ना मैंने सैड ही लग रहा है. खैर मैं गाने कम सुनती हूँ, अगर कभी सुनने का इत्तेफाक हुआ तो सुन लेंगे. थैंक यू सैरिश इतने आपके टाइम के लिए, आपने इतना लंबा कमेंट किया. आई एम ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी हुई है. अब देखते हैं सैरिश आप अगले नावल में भाग जाती हैं या रहती हैं. घावर अब्बास बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त सुपर लाजवाब नावल. इस नावल के कैरेक्टर से प्यार सा हो गया, स्पेशली सलार ऑल टाइम फेवरेट. आपकी आवाज़ से मोहब्बत सी हो गई है. ओ माय गॉड थैंक यू वेरी मच डियर घावर अब्बास. और आपका अब से अब आपका हर नावल सुनना है. थैंक यू वेरी मच डियर. आई एम वेरी ऑनर्ड कि आप ऐसा कह रही हैं खबर अब्बास, और मुझे बहुत खुशी है कि आप नेक्स्ट सुने ज़रूर सुने. उम्मीद करती हूँ मैं आपकी उम्मीद पर पूरा उतरूँगी और आप भी इंजॉय करेंगे. मैसेम ये सबसे प्यारा एंडलेस नावल था, नो डाउट. नावल वाकई बहुत प्यारा था. बच्चों वाला सेशन बहुत आ रहा था. थैंक यू वेरी मच मैसेम. फसीहा फातिमा ने दिल भेजे और बहुत अच्छा नावल था और आपकी वॉइस में और भी अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच फसीहा. अल्ताफ़ अहमद बेचारा सलार, बड़ा ही तरस आया में सलार पे. आई थिंक जीमल को जाना चाहिए था सलार के साथ. जीमल ने अच्छा नहीं किया सलार के साथ. बात तो आपकी सच है अल्ताफ़ अहमद, बस जीमल ने जज्बाती होकर समझ नहीं आई मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ. थैंक यू अल्ताफ़ अहमद. मोहम्मद अवैश रज़ा चिश्ती, मैं तो सीज़न 2 सीज़न 3 के हक़ में नहीं हूँ. न्यू नावल न्यू स्टोरी, सेम ईयर मेरी भी यही थिंकिंग है. रबिया ख़ान, जीमल को रोमांस के टाइम में भूख लग गई. बात तो सच है मगर बात है स्पाई की. खतीजा नजीब हैदर, एंड हो गया. आई वांट मोर यार. वेरी 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 नाइस नावल, प्लीज़ सीज़न 2 भी रीड करें. थैंक यू वेरी मच खतीजा. लेकिन जैसे कि सीज़न 2 का मैं आपको बता चुकी हूँ, राइटर का न्यू नावल है, अगर परमिशन मिली तो ज़रूर करेंगे. ठीक हो गया. मानो सुबहान बहुत ज़बरदस्त. थैंक यू वेरी मच मानो सुबहान. अब्दुल्ला मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं. आपी नावल बहुत बहुत सुपर था. आई रियली लाइक इट, अमेजिंग, मुझे बहुत पसंद आया. थैंक्स आपी, वेलकम डियर एंड थैंक यू वेरी मच. आपने कमेंट किया. लाविश से लॉन बहुत ज़बरदस्त नावल था, मज़ा आ गया. ऐसे अच्छे अच्छे नावल लेके आए इंशाल्लाह लाविश, आगे भी मज़ेदार नावल ही आएंगे. थैंक यू वेरी मच डियर. मारिया तारिक, मैं पिया तेरी नावल रीड करे. कौन से राइटर है इसका पार्ट 2 मैंने आपको बताया कि क्या सिचुएशन है. थैंक यू मारिया.
ارشیا پرنس بہت 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 بیسٹ ناول ہے، پلیز اس کا سیزن 2 بھی ریڈ کریں پلیز، اور میں تو پورا ناول دوبارہ سے سنوں گی کیونکہ بیسٹ ناول ہے۔ تھینک یو ویری مچ ارشیا، آپ اس چیز کو دوبارہ سنیں گی۔ باقی سیزن 2 کا میں نے آپ کو بتایا، اگر پرمیشن ملی تو ضرور انشاءاللہ۔ ارم شبیر تھینک یو تھینک یو تھینک یو، پلیز ریکارڈ مشن محبت۔ یار ارم آپ کا جو ہے نا وہ ایف پی رائٹر کے ایف پی کی سب کی پرمیشن نہیں ملتی، پرمیشن ایشو ہے۔ ارم شبیر وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ پلے لسٹ کا کہہ رہی ہیں یار، بیکاز یو جسٹ اپلوڈیڈ اٹ اگین بٹ دس ناول اٹس سیکنڈ ٹائم۔ یار ارم یہاں سے کل کنٹینیو کریں گے، پلیز برا مت ماننا۔ اللہ حافظ، ٹائم پورا ہو گیا۔